بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہماری ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے فائنلی اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ باقی کل والی ایپیسوڈ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی، میں کل کافی بیزی تھی اس وجہ سے لیٹ ہو گئی، اور آج بھی میرا مت بجی پڑی ہے تو لیکن انشاءاللہ ہم آج اپنا ناول اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ویٹ نہیں کراتی۔ آئیں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات رفتہ رفتہ اتر رہی تھی، سیاہی آسمان پر پھیل رہی تھی، ٹھنڈ پڑ رہی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زیمل مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی سلار کے واپس آ جانے کے۔ فیروز کے ساتھ زین نے جانا چاہا مگر فیروز اس کے کہنے سے پہلے چلا گیا، اور یہاں اس کے راستے زین جانتا نہیں تھا سلار کو کہاں ڈھونڈتا۔ آہو انہوں لبن جائیں تھے آپ گواہ جائیں، پھر سلار تین لبے آپ نے کہا تھا کہ آپ بھائی کو لے کر واپس آئیں گی۔ زین اس کے مگر ہو گیا جو خود بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ مرتضیٰ تو آس بھری نظروں سے صرف دروازے کو تک رہے تھے۔ زین نے سر چھٹ کر غصے سے زیمل کو دیکھا، اور زیمل اور بھی پریشان ہو گئی، ساری بات کا قصور خود کو سمجھنے لگی۔ اور فیروز لوٹ آیا مگر خالی ہاتھ۔ میں پتہ کروا رہا ہوں سر کا۔ مرتضیٰ نے غصے سے فیروز کو دیکھا، وہ خود پریشان تھا۔ سلار اس طرح بچوں کی طرح بیہیو نہیں کر سکتا تھا، اسے اندازہ تھا وہ خود لوٹ آئے گا۔ من کو دیکھ کر اپنی کیفیت سے پریشان ہو گیا ہوگا مگر سنبھلتے ہی وہ لوٹ آئے گا۔ زین اور مرتضیٰ اس پر غصہ کرنے لگے، بھڑکنے لگے۔ رات مزید سرک گئی، گھر سے فون پر فون آنے لگے کہ کیا ہوا، کیا بنی، یہاں تک کہ سب نے فورس کیا تھا کہ وہ ویڈیو کال پر آ جائیں، مگر انہیں بھی بتایا گیا کہ سلار نہیں ہے یہاں۔ سب کی آنکھیں اس سے تک رہی تھی، لوٹ آنے کی منتظر تھی اس کے۔ کتنے چلے گئے سلار صاحب؟ کھے کھاڑستے۔ وہ اس وقت لندن برج پر کھڑا تھا، شہر رنگین تھا، دنیا چل رہی تھی۔ وہ کیوں آگے تھے؟ وہ سرخ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے اوپر جیسے بہت بوجھ محسوس کیا، خود میں عجیب خالی پن محسوس کیا۔ وہ خالی پن جسے پر کرنے کے لیے سال بھر اس نے جتن کیا تھا، مگر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہ اس بات کو، اس کھلا کو خود میں سے مٹا سکے۔ دھوکہ دیا تھا مرتضیٰ نے اسے، اتنا بڑا دھوکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، ان سب سے وہ بچ نہیں سکتا تھا، سارے حالات کا سامنا اسے کرنا تھا۔ اس نے سرد سانس کھینچی تھی، اس سانس میں بے حد تکلیف تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف گھما رہی۔ چلو جی آمنا سامنا ہونے لگا، نہیں 1 سال بعد۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پہلی نظر فیروز پر پڑی جو لان میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اندر آتے ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ سر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ فیروز اس کے پاس ہے۔ اندر کون ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر بابا ہیں آپ کے، اور زین سر اور میڈم ہے، اس نے بتایا۔ سلار سر ہلا کر اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا، اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، پھر بلا کر وہ اندر آ گیا۔ چلو سلار صاحب، سامنا تو کرنا ہی ہے تو کرو پھر جا کے۔ دروازہ بند کر کے اس نے ان تینوں کو دیکھا۔ مرتضیٰ ایک دم اٹھ اور اس کے پاس بھاگ کر پہنچا، اسے سینے میں ایسے پھینچا کہ سلار بے بس ہو گیا۔ وہ جو خود کو سمیٹ کر آیا تھا وہ ان کے سینے سے لگا بکھرنے لگا۔ مرتضیٰ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو سلار، میرے بچے، میری جان، میرے بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، نہیں رہ سکتا۔ میں نے گناہ کیا، یہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، ناانصافی کی میں نے۔ وہ اس کے گھرنے والوں میں ہاتھ پھیرتے مسلسل اس سے معافی مانگ رہے تھے، جبکہ ان کے شانے پر سر رکھے چپ کھڑا تھا۔ سلار کچھ تو بول، مت کر اس طرح، مت رہ اس طرح چپ۔ میں جانتا ہوں یہ خاموشی تجھے اندر اندر ختم کری ہے، مت رہ چپ۔ تو جو چاہتا ہے سزا دے مجھے، مگر دور مت رہ۔ میں نے تجھے سگوں سے بڑھ کر سمجھا ہے، میرا بیٹا یار تو۔ وہ اس کی سرخ آنسوں سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولے۔ LCD پر چلنے والی ویڈیو کال سے یہ منظر سب دیکھ رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زین ضبط کے کھڑا تھا جبکہ زیمل مسلسل آنسو صاف کرتی، وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ مرتضیٰ کا دل پھٹنے کو تھا۔ سلار مرتضیٰ کبھی نظریں نہیں جھکاتا تھا۔ سلار تو نظر مت جھکا، مجھ سے نظر ملا کر بات کر، کچھ تو بول۔ وہ بولے۔ ان کے چہرے پر تکلیف تھی مگر اس سے کئی گنا بڑھ کر سلار کے چہرے پر تھی۔ کیا کہوں؟ اس نے نظر اٹھا کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ تینوں بھائی بے چین ہو اٹھے، تڑپ اٹھے تھے، جبکہ مرتضیٰ کو لگ رہا تھا وہ یوں ہی رہا تو ان کا دم گھٹ جائے گا۔ آپ کو کیا پکاروں، بابا یا بس مرتضیٰ؟ آپ جانتے ہیں ان دونوں لفظوں میں کتنا فرق ہے؟ آپ نے مجھے کہاں لا کر چھوڑا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کے شانے تھام کر رو پڑے۔ مجھے معاف کر دو، وہ بولے۔ میرا مان، میرا فخر، میری محبت، میری ضد، میری انا آپ کے ساتھ ختم ہوگی جب پتہ چلا باپ جیسا رشتہ تو میرے گرد تھے ہی نہیں، یہ خرید و فروخت ہے۔ وہ کہہ کر ان کے ہاتھ ہٹا گیا۔ سلار! ایک دم مدیحہ کی آواز پر اس نے دیوار پر فل سائز لگی LCD پر سرخ نظروں سے دیکھا۔ میری جان، میں نے تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، میں نہیں جانتی تھی سلار، سلار میں نے تمہیں کبھی غیر نہیں سمجھا، میں جانتی کیا تھی، میرے بیٹے دھوکہ دیا تمہارے باپ نے ہم سب کو، بہت برے انسان ہے یہ۔ مدیحہ چیخی جبکہ مرتضیٰ بیٹھتے چلے گئے ہار کر، وہ اپنے آنسو نہیں روک سکے۔ آپ کیوں کہیں گی برا؟ یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، کوئی باقی کوئی انہیں برا سمجھے مجھے برداشت نہیں ہوگا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ مرتضیٰ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، وہ سر تھام کر بیٹھ گئے۔ سلار! کبیر نے اس کو پکارا۔ سلار نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ مرتضیٰ ایک دم جبکہ لیٹتے چلے گئے۔ بابا! زین کی چیخ پر سلار مڑا۔
اور باپ کو زمین پر بے بس پڑا دیکھ کر رک کر وہ سیڑھیوں سے اترتا بھاگا تھا۔ اس نے مرتضیٰ کو زین سے پہلے پکڑا اور بازو میں بھر لیا۔ بابا! ان کا گال تھپ تھپانے لگا مگر مرتضیٰ میں کوئی جان نہیں تھی۔ بابا! خوف سے وہ چلایا تھا، یہاں تک کہ وہ مشکل سنائی بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ فیروز! وہ تھڑا اور فیروز ایک دم اندر داخل ہوا مگر سلار بنا کچھ دیکھے مرتضیٰ کو بازو میں بھر کر وہاں سے باہر بھاگا۔ اس کا دل اس وقت بے حد تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ اگر مرتضیٰ کو کچھ ہو گیا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف کر پاتا۔ وہ دل سے اسے اپنے باپ مانتا تھا، وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا، وہ اس سے ناراض ہو سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو زین فوراً مرتضیٰ کو لے کر بیٹھا، جبکہ سالار تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری طرف سارے گھر والے بے تاب بے چین ہو گئے تھے۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو مرتضیٰ کو فوراً ایڈمٹ کر لیا۔ وہ پریشان تھا، زین بے چین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے زین کو نہیں دیکھا۔ وہ بار بار دیوار پر مکہ مارتا اور ادھر ادھر چلنے لگ جاتا۔ زین کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ کے وہ سر جھکا گیا۔ سلار جیسے جلے پاؤں کی بلی بن گیا تھا۔ اچانک اس کی نظریں زین پر گئی، زین نے بھی اس کی طرف دیکھا اور بے بس ہوتا ضبط کھوتا سلار کے سینے سے لگ گیا۔ بس کر دے بھیا، آپ کی ناراضگی ہمیں مار دے گی، جنہیں نہیں برداشت ہو رہی مجھ سے آپ کی ناراضگی۔ آپ ایسا مت کریں بھیا، پلیز مت سوچیں، ہم ہیں آپ کے بابا ہی آپ کے بابا ہیں۔ وہ اسے بڑوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلا، وہ کچھ بولتا کہ ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ یہ مائنر ہارٹ اٹیک ہے، انہیں پراپر کیئر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بولا۔ وقت پر یہاں پہنچنے کی وجہ سے ان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، ان کا خیال رکھیں، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ سلار دروازہ کھولتا اندر گیا تھا، مرتضیٰ ہوش میں نہیں تھے۔ سلار سرخ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بار بار مجھے چھپنا پڑتا ہے مگر اس پر ایسا نہیں ہوگا، وہ روٹھے انداز میں بولا اور وہیں بیٹھ گیا۔ زین نے جیسے سر تھام لیا، سکھ کا سانس اس کے حلق سے نکلا تھا۔ نہ چک بھائی، تو نہ چک، تینوں منانا سے آیا تھا چک کے تیرے کو۔ ساری رات وہ اپنے باپ کو دیکھتا رہا، اگر وہ اس بات کو سوچتا کہ مرتضیٰ نے اسے ساری زندگی دھوکے میں رکھا تو شاید وہ آگے نہ بڑھ پاتا۔ یہ بات اس کے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ یہ حقیقت کہ وہ خرید و فروخت ہوا تھا، یہ بات اس کی انا پر ہر روز لگنے والا کوڑا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ مرتضیٰ کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اس ایک سال کے گزشتہ عرصے میں اس نے بار بار ایک بات محسوس کی تھی، جتنی شدت ایمن کو پا لینے کی تھی اتنی اپنے باپ کو دیکھنے کی تھی، اپنی ماں سے ملنے کی تھی، بھائیوں سے دوبارہ مل جانے کی تھی۔ رشتے کی بھوک نے اسے کئی بار کمزور کیا، وہ خود سے واپس لوٹ جائے مگر قدم اٹھے نہیں۔ وہ لوگ تو انجان تھے اس کے لیے، اور اس سگے ماں باپ کے لیے اس کے دل میں کچھ تھا نہیں۔ ڈھونڈنے سے بھی اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی اور کی اولاد ہے۔ اس کے دل میں نہ نفرت کا جذبہ تھا نہ ہی محبت کا، مگر مرتضیٰ کے بنا رہنا یہ ناممکن تھا، اور اس بات کو بھلا دینا بھی ناممکن تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھا، رات آنکھوں میں کٹ رہی تھی۔ دوسری نظر اس نے زین پر ڈالی، سرار اس سے کچھ بولا نہیں تھا، تبھی وہ کتنا بے چین تھا، وہ مسکرا دیا۔ اگر وہ اس بات کو بھلا دیتا تو اس کی فیملی دنیا کی بہترین فیملی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زین کے پاس آ گیا تھا، وہ سو رہا تھا۔ صوفے پہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ زینو تو چڑھنا بھی مارنی ہے حالی، پاویں تیری جان ہے، لیکن انہیں جو کیتی ہے نا، بہت مس کیا یار میں نے تمہیں، وہ آہستگی سے بولا اور مسکرا دی۔ زین گہری نیند میں تھا، دوسری نظر اس نے مرتضیٰ پر ڈالی تو ایک دم چونکا۔ وہ جاگ رہے تھے، اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ چاہیے؟ وہ بنا نزدیک آ بولا۔ اپنا بیٹا، وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولے۔ کھو گیا وہ آپ کے کاروبار میں، وہ بولا۔ سلار کیا ساری زندگی ناراض رہو گے؟ وہ غمگین سے بولے۔ آپ نے غم ہی ایسا دیا، ساری زندگی کے لیے یادداشت میں سما جائے گا۔ وہ ان کے پاؤں کے پاس آ کے ان کا چارٹ دیکھنے لگا۔ میں نے بھلے اس وقت تمہیں صرف اپنی بیوی کے محبت میں لیا تھا، مگر کبھی تم سے محبت کم نہیں ہوئی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ تم سے محبت بڑھتی چلے گی۔ اور دیکھ یار، تیرے غم نے دل کا مرض دے دیا، معلوم نہیں تھا کہ تو اتنا اہم ہے، وہ پھیکے لہجے میں بولے۔ سلار نے ان کی طرف دیکھا۔ مت مان اپنا باپ یار، مگر بدگمان نہ ہو۔ کیوں نہ مانوں؟ وہ بگڑا، ان کی جانب بڑا۔ مرتضیٰ اٹھ بیٹھے۔ کیوں نہ مانوں؟ میں مانتا ہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں جانتا میں ایسی۔ میں نے پورا سال انتظار کیا بابا آپ کا، اور آپ نہیں آئے۔ مجھے پرواہ نہیں کیا حقیقت ہے کیا نہیں، مگر میں نے بس آپ کو دیکھا، اپنے باپ کی صورت میں، اپنی ماں کو دیکھا، اپنے بھائیوں کو دیکھا، سب کو اپنا سمجھا۔ ایک بار مجھے بتاتے تو، آپ نے یوں چھپایا، یہ خود بتاتے، خدا کی قسم کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، بلکہ سختی سے تھام لیتا آپ کو کہ کہیں آپ نہ دور ہو جائیں، مگر آپ نے چھپا کر میرے ساتھ بہت برا کیا، بے حد، وہ بولا، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ سلار نے بھی انہیں سختی سے جکڑ لیا، جیسے ان سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کبھی نہیں نکالو گے اپنے دل سے یہ بات، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اپنی آخری سانس تک کوشش کروں گا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اور یاد رکھنا میرے بیٹے ہو تم، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سال بھر تمہارے سے سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا میں، ورنہ اپنے بیٹے کے پاس اگلے لمحے آ جاتا۔ غصہ بھی تو کھوتے کی ناک پر بیٹھا رہتا ہے۔ ہاں اب بھی مجھے گالیاں دے، وہ خفگی سے بولا۔ مرتضیٰ کھل کر ان سے ہے تو مرتضیٰ دی گندی اولاد تے گالا پھر تینی کڑنی ہے۔ تو میرا شیر ہے، آنکھ چھکا کر نہیں، آنکھ اٹھا کر بات کرنا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم میرا بیٹا نہیں، جب تک ہم ساتھ ہیں کوئی ہماری طاقت نہیں ختم کر سکتا۔ بڑا مشکل سال گزرا میرے بیٹے، بہت مشکل۔ تمہاری ماں مجھ سے سال بھر سے نہیں بولی، تمہارے بھائی کھل کر بات نہیں کرتے، یہ بہت مشکل تھا۔ تو میرے ساتھ ہے نا، تو مجھے کسی کا ڈر نہیں، وہ اس کا چہرہ تھام کر بولے۔ سلار سر ہلا کے، اس کی سرخ آنکھیں مرتضیٰ نے صاف کی تھی۔ سلار مرتضیٰ اور بس، انہوں نے جیسے جتایا۔
سلار نے گہرا سانس پر اور سر ہلا دیا. وہ ایک فرمانبردار بچے کی طرح ان کی باتیں مارا تھا. شاید وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے سنبھال لے, اسے قابو کرے, اسے حکم دے اور ایک سال نے اسے تنہا اتنا تھکا دیا تھا کہ وہ مان رہا تھا سب. ہاں دل اب بھی اسی جگہ پر تھا, مگر اگر کھڑا رہتا تو بہت کچھ کھو دیتا. اسے اپنے دل کو مارنا ہی تھا. اس کے علاوہ وہ جانتا تھا اسے صرف مرتضیٰ سنبھال سکتا. اور ایسا ہو رہا تھا زین کافی دیر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. یار میں بھی تم لوگوں کا کچھ لگتا ہوں, 1 منٹ کے لیے مجھے نہیں دیکھا, وہ برا مناتا بولا. سلار نے آنکھیں صاف کر کے اس کی طرف دیکھا اور اس کے لیے بازو کھول دی. زین ایک دم اس کے بازو میں سما گیا. آئی مس یو سو مچ بھیا, بہت زیادہ. میں نے آپ کو بہت مس کیا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ہر پل مس کیا. آپ جانتے ہیں بڑے بھیا نے میرا نکاح کرا دیا, مگر میں نے قسم کھائی تھی شادی تبھی کروں گا جب آپ ساتھ ہوں گے. وہ باتیں کرنے لگا. واٹ؟ سلار کو دھچکا لگا. تمہارا نکاح ہو گیا؟ وہ حیران تھا. ہاں کبیر نے رمشا سے نکاح کرا دیا اس کا. مرتضیٰ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولے. زین ان کی طرف دیکھنے لگا. یہ انسان تو ضرورت سے زیادہ اوور ہے, اسے لگ رہا تھا میں مر گیا ہوں, وہاں نہیں آؤں گا. سلار غصے سے بولا. زین تو بہت خوش تھا, اب کبیر کی بھی پکڑ ہوگی. زین نے باپ کی طرف دیکھا. سوری بابا, وہ شرمندگی سے بولا. سال بعد ان سے بولا تھا. مرتضیٰ نے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگا لیا. ان کے چاروں بیٹے ان کی طاقت تھے اور وہ تبھی مضبوط تھے جب سب ساتھ تھے. چلو واپس, مرتضیٰ بولے. سلار نے نفی کی. مجھے لگتا ہے میں یہاں سیٹل ہوں. اس نے کہا. تو تم چاہتے ہو میں تمہاری جوتیوں سے چھترول کر لوں؟ وہ بھڑکے. یار میرا موڈ نہیں ہے, مجھے لندن پسند آ گیا. بلکہ آپ بھی سلار, مرتضیٰ نے اس کو گھور کر دیکھا. سلار اپنی بولتی دبا گیا. اچھا یار ٹھیک ہے, مگر میرا کانسرٹ ہے اس کے بعد, اور میں چاہتا ہوں میرے لندن کے آخری کانسرٹ میں میری ساری فیملی ہو. وہ جوش سے بولا. یہ اچھا بھیا, ذرا ہم بھی لندن کی کھل کر ہوا کھا لیں. زین ایکسائٹیڈ ہوا. یار تمہاری شادی یہاں کرتے قسم سے ایسا مست. میں سن رہا ہوں, مرتضیٰ نے گھورا. تو آپ کو کیا منع لڑکیوں سے باتیں کرنا؟ وہ آنکھ دبا کر بولا. مجھے لگا شاید تم کچھ سدھر جاؤ. سلار. مرتضیٰ صاحب کبھی نہیں سدھرے گا. اولڈ مین, آپ کے لیے بھی میرے پاس A1 گرلز. سلار. وہ غصے سے بھڑکے. مدیہ تو پہلے ناراض تھی, اوپر سے کھوتا حد ہی تھی اس پر بھی. بابا ویسے اچھا آپشن ہے کہ میری شادی لندن میں ہو. زین تو وہیں ٹک گیا. شٹ اپ, مرتضیٰ دوبارہ بیڈ پر لیٹتے بولے. زین نے منہ بنایا. سلار نے آنکھ ماری جیسے کہہ رہا تم تو ریلیکس رہو, میں دیکھ لوں گا. زین تو ایک دم خوش ہو گیا. دوسری طرف مرتضیٰ نے سلار کی طرف دیکھا. یہ کب تک مراسیوں والا کام کرنا ہے تم نے؟ وہ بولے. ہوئے ہوئے دیکھ لو باہر سارے گلنی ویلیو دینے تے ابے دی نظرہ وچ حالے بھی مراسیاں والا کام ہی ہے. یار بابا آپ میری انسلٹ کرتے ہیں یہ بول کر. وہ غصے سے بولا. یار تیرے پاس کوئی ڈھنگ کا کام ہے؟ مرتضیٰ بھی بگڑے. میں دنیا بھر میں مشہور ہوں. سلار یہی منہ جا کر اللہ کو دکھانا ہے. ساری زندگی ناچنا گانا تم نے. مرتضیٰ اور سلار کی بحث فل فارم میں تھی. دونوں طرف سے جوابوں کے گولے پڑے تھے. آدھی رات کو زین یہ سب خوب انجوائے کر رہا تھا. زین دی کدو پکڑ ہوئے گی. وہ گھر لوٹے تو زیمل سلار کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئی. اس نے بے پناہ خوشی سے سلار کا ہاتھ پکڑتے پکڑتے خود کو روکا, کیونکہ مرتضیٰ بھی تھے وہیں. سلار نے اس کی طرف دیکھا. کافی بنا دو ہمیں, وہ کہنے لگا. زیمل نے جلدی سے سر ہلایا اور وہاں سب کے لیے کافی بنانے لگی. وہ سب باتیں کرتے تھے. سلار مرتضیٰ کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا. بحث نوک جھوک چل رہی تھی. اسے سب کچھ بتا رہے تھے کہ پریشا اور امل کی شادی ہو گئی ہے, اس کی پوسٹنگ, اس کی جاب, کبیر کی بیٹی, آرس کی بیٹی, سب کے بارے میں بتا رہا تھا. سلار بھی سن رہا تھا جبکہ مرتضیٰ اس کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے. یہ تو بھولنے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر وہ خوش تھا. جو بھی صورت تھی ان کا بیٹا, ان کو جوان خون, ان کا شیر خوش تھا. اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. یار آپ ماما سے بات کر لیں, ماما بہت روتی ہیں. زین نے کہا تو سلار ایک دم اٹھا. لاؤ فون دو اپنا, اس نے مانگا. زین نے اسے فون دیا جبکہ زیمل نے ان کے آگے کافی دی. 1 منٹ, ذرا مجھے ایک بات بتاؤ, تم زیمل کے ساتھ اتنا مس بیہیو کیوں رکھتے تھے؟ سلار غصے سے اس کا موبائل پھینکتا بولا. اوہ میرا موبائل. زین کی جان نکل گئی. ابھی تو لیا تھا اتنا مہنگا. اس کی نوکری سلار جیسی تو نہیں تھی جہاں پیسہ برستا ہو. یار بھیا سیدھی طرح کہ بھابھی سے معافی مانگو. میرا موبائل کیوں پھینکا؟ وہ منہ بناتا بولا. تمیز سے معافی مانگو, اور دوبارہ اس طرح کرنے کی صورت میں تمہاری گردن دبا دوں گا. وہ وارن کرنے لگا. سوری بھابھی, وہ زیمل کی طرف دیکھتا ہوا بولا. اٹس اوکے, وہ جلدی سے بولی. زین خوش ہو گیا جبکہ اپنے موبائل کو دیکھنے لگا جس کی اسکرین پر سکریچ آ گیا تھا. آپ لے کر دیں گے مجھے موبائل؟ حد کرتے ہیں یار. وہ رو دینے کو تھا. 2.5 لاکھ کے لیے مر رہے ہو, دفع ہو جو کنجوس. اس نے گھور کر دیکھا اور دوبارہ مرتضیٰ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. مجھے تھوڑی سی بیزتی تھی, میں ڈیزرو کردا سی. کلا فون ٹوٹنا تو ڈیزرو کوئی نہیں کردا سی. زین نے کوئی 2-4 چنڈا بھی وج جاندیاں تے بہتر سی. مرتضیٰ سمیت وہاں سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی. رات بھر جاگنے کے بعد اس وہ تھک کر کمرے میں آیا تو زیمل بھی جلدی سے بھاگ کر اس کے پیچھے, کیونکہ زین اور مرتضیٰ بھی ریسٹ کرنے چلے گئے تھے. جبکہ ساری فیملی سلار کے لندن میں آخری کانسرٹ پر یہاں آ رہی. تو سب کو زین نے بلایا تھا, سلار نے نہیں. سلار روم میں آیا تو فوراً کمرے میں آتی زیمل کو اس نے پیار سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. جلدی جلدی مجھے سب بتائیں. وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتی بولی. اس کی قربت سے ذرا شرم سی بھی آئی. کچھ خاص نہیں. سلار اسی لیے بیڈ پر آ گیا. ایسا کیسے خاص نہیں؟ باتیں مجھے بابا نے بتائیں. مجھے بابا نے کیا کہا؟ آپ خوش ہیں نا؟ وہ پوچھنے لگی جبکہ سلار لیٹ گیا اور زیمل کو بھی ساتھ لٹا لیا. وہ بنا کچھ کہے زیمل کی گردن میں چہرہ چھپا گیا. بھینے بھینے بالوں کی خوشبو اسے سکون دے رہی تھی. سلار, زیمل نے احتجاج کیا. وہ اس سے نہیں بول رہا تھا. جی میری جان, وہ اس کے گال کو چھوتا بولا. بابا نے کیا کہا؟ وہ کچھ گھبرا کر بولی. اس کی خماری نظریں زیمل پر جو اٹک گئی تھی.
کچھ خاص نہیں کہا، وہ پھر سے وہی جواب دینے لگا۔ پھر آپ؟ زیمل کنفیوز ہوئی۔ مجھے میرا باپ چاہیے تھا زیمل، میں انہیں کھو نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات میرے دل سے نہیں نکل سکتی، مگر میں انہیں کھو نہیں سکتا، اپنے رشتوں کو نہیں کھونا چاہتا، اس نے کہا، آنکھوں میں اداسی آ گئی۔ آپ کے دل سے اللہ نکال دے گا یہ ساری باتیں، آپ خوش رہا کرے سلار۔ اس کا چہرہ تھامتی بولی، اور آج پہلی بار اس کی آنکھوں کو چھو کر اس نے سلار کا دل واقعی خوش کیا تھا۔ سلار مسکراہٹ دبا کے جب کہ وہ شرمانے لگے۔ یہ اچھا تھا، جوابی کارروائی ذرا ٹف ہوگی۔ وہ مانی کھیتی سے آنکھوں کو جنبش دینے لگا۔ عظیمہ نے دانتوں میں پھر سے لب دبا لیا، جبکہ سرار نے اپنے انگوٹھی سے اس کے دانتوں سے نکالا اور چاہت سے اس کو چھو لیا۔ زیمل اس کی گردن میں بازو حائل کر لیے لمحے سے رکھنے لگے، جیسے چاروں جانب پھول سے بکھرنے لگے۔ وہ چاہت سے اسے دیوانہ بنا رہا تھا، اسے ہلکان سا کر رہا تھا۔ سرار کا ذہن جیسے برسوں بعد سکون میں آیا تھا، اور زیمل مسکرا دیا، جس کی قربت میں وہ جب فسوں محسوس کر رہی تھی۔ مجھے بیٹا چاہیے، وہ اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ زیمل پل دو پل میں سرخ ہوئی۔ کبیر اور عارض کی بیٹیوں کا جینا حرام کر دینے والے دو بیٹے، اس نے آنکھ دبائی۔ مجھے یقین ہے آپ جیسے فضول دماغ ہی ہوں گے آپ کے بیٹے ہوئے تو، وہ مسکراہٹ روکتی بولی۔ اچھا تم میرا فضول دماغ ہے، بتاتا ہوں تمہیں، ایسی کی تیسی تمہاری زبان جو پٹا پٹ چل رہی ہے نا، وہ بولا، اور اچانک ہی حملہ آور ہوا۔ زیمل کھلکھلا کر ہنستی۔ سالار کے لیے اس کانسرٹ اس کی زندگی کا بہترین کانسرٹ تھا۔ سب اس کے ساتھ تھے، وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کراؤڈ پر نظر دوڑاتا تو ایک طرف مسکراتا باپ دکھائی دیتا، جو اپنی مسکراہٹ کو اپنے مزاج کے غصے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرف ماں دکھتی، جس کی آنکھیں اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر بھیگ گئی تھی۔ تین بھائی تھے، بڑے کی آنکھوں میں محبت کا اپنے لیے جہان دیکھتا، جبکہ دونوں چھوٹوں میں جوش کمال تھا۔ بھابھی تھی، بہنیں تھیں، اور جب اپنے پہلو میں دیکھتا تو اس کی محبت تھی۔ ہاں یہ کم پڑا تھا کہ عمر کے اس حصے میں وہ یہ جان سکا تھا کہ اس کا باپ، جس کی اس نے مانی، جس کو اپنا آئیڈیل سمجھا، وہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے۔ دل پر جیسے زخم کی طرح تھی بات، مگر وہ ان چہروں پر خوشیوں کو اپنے دل پر لگے زخم کی وجہ سے کھو نہیں سکتا تھا۔ یہ کانسرٹ اس کا شاندار کانسرٹ تھا، اس کا جوش و بلبلہ یہ الگ تھا۔ ایک ادا تھی جو لندن میں وہ اس رات اتار آیا تھا۔ آسمان پر چاند طرح اس کا نام چمک رہا اٹھا تھا، اور اسے ان رشتوں کے لیے اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھنا پڑتا تو وہ بالکل ایسے ہی کرتا۔ وہ اس بے وقوفی سے ان پیاروں کو نہیں کھو سکتا تھا، جو اس کے خوش ہونے سے خوش ہوں اور اس کے اداس ہونے سے اداس۔ وجہ سگے یا ستیلے کی نہیں ہوتی، یہ اپنے یا غیر کی نہیں تھی، وجہ اپنائیت اور خلوص کی تھی، جو اس نے کی تھی ماں سے، اپنے باپ سے، اور وہ انہی کے ساتھ رہ کر خوش رہ سکتا تھا۔ اس کانسرٹ کے دوران اس نے ایک بار آسمان کی جانب دیکھا، یہ آخری کانسرٹ تھا۔ یہاں وہ طے کر چکا تھا کہ وہ آج کے بعد کبھی گائے گا نہیں، کیونکہ مرتضیٰ اکثر اس بات پر بزید ہوتے کہ وہ پروفیشن چھوڑ دیں، اور جب سے ایک سال وہ اس سب سے دور رہا تو نہ جانے کس کس لمحے وہ اپنے پروفیشن کی وجہ سے خود قدم گھٹتا محسوس کرتا رہا۔ اتنی بار دل کرتا سب چھوڑ کر پلٹ جائے، اور جب اس نے سب مل رہا تھا، اللہ ایک بار اسے پھر اس کے اپنوں میں بھیج رہا تھا، تو وہ سب چھوڑ سکتا تھا، یہاں اپنی کامیابی، اپنی شہرت، سب، کیونکہ اسے رشتوں کی تلاش تھی، اور یہ رشتے اس کے لیے سب تھے۔ وہ لمحہ بھی دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس فیصلے سے شاید مرتضیٰ اس کی پیشانی چوم لے، اور ان کے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر تھی اس کی محبت، خوبصورت، بے وقوف، اس کے بنا تو شاید سانس بھی اب محال تھی۔ اس نے زیمل کو مسکرا کر چاہت سے دیکھا، لندن کی فضا میں یہ آواز گونجی، لائف از مور بیوٹیفل دین دا بیوٹی آف اے ریڈ آنچل۔ اچھا جی۔ حالانکہ ذہن کی خواہش تھی کہ اس کی شادی ہے لندن میں، مگر مرتضیٰ کے جھٹکنے سے وہ منہ بے زور گیا، کیونکہ مرتضیٰ واپس لوٹنا چاہتے تھے اپنے گھر۔ وہ ان سب کو آرڈر دے چکے تھے، سالار کی کانسرٹ کی رات سب کی صبح کی، فلائٹ کی ٹکٹس بک ہیں، تو سب تیاری کر لیں۔ کچھ لوگوں کی ہنی مون کی خواہش بھی دم توڑ گئی، جس میں عارض نے اول نمبر پر تھا۔ اوئے ہوئے، ہر تو کاٹ ہنی مون منا کے گیا سالار دی رخامات نمک چھڑکے۔ البتہ عائد بہت خوش تھی، کیونکہ اس کی انہی حرکتوں نے ایک بار پھر سے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یعنی نور کا بہن یا بھائی آنے والا تھا۔ لندن آنے سے پہلے سے خبر ملی تھی، عارض تو بے حد خوش تھا، البتہ عائل شرمندہ سی تھی، جبکہ نین نے اسے خوب چھیڑا تھا، البتہ ساتھ ساتھ صاف لفظوں میں کہہ بھی دیا کہ وہ تو ایک ہی بچے سے تھک گئی ہے، دوسرے کا ابھی کوئی چانس نہیں، جبکہ سالار نے زیمل کے کانوں میں ساری فلائٹ ایک ہی بات کہہ کر دھوئیں نکال دی، یہاں تک کہ اس نے کوشش کی کہ وہ سیٹ بدل لے، مگر اس کے چنگل سے نکلنا کوئی آسان کام تھا۔ مرتضیٰ نے اپنی فیملی پر مسکرا کر نگاہ ڈالی۔ ان کے سارے بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کی اپنی بیوی اب بھی ان سے ناراض تھی، مگر بیٹھی انہی کے ساتھ تھی، اور یہ سالار کی بدولت تھا۔ اس نے ضد کر کے سب کی سیٹ مینیج کی تھی، جبکہ وہ سب سے اینڈ پہ بیٹھا تھا، تاکہ سب پر نظر رکھے مگر کوئی اس پر نگاہ نہ ڈال سکے۔ اوئے ہوئے، پرائیویسی نام کی بھائی کوئی چیز ہوتی ہے، اب سالار مرتضیٰ اپنی پرائیویسی کا بھی خیال نہ رکھے۔ اس کی چالاکی پر کبیر نے داد دی، جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا۔ تمہارے سے زیادہ بےہودہ آدمی پیدا ہی نہیں ہوا، کبیر نے اس کی ٹھٹائی پر گھورا۔ عارض ہو چکا ہے بگ برو، ڈونٹ وری، اپنی اور اس کی سپیڈ دیکھ لو۔ کبیر جانتا تھا کہ اس کی بات کا رخ کیا ہے۔ شرم ورم ہے تمہیں، بابا نے سنی ہے تو یہی الٹا ٹانگ دیں گے۔ اب اس میں الٹا ٹانگنے کی کیا بات ہے یار، شرطیہ بات ہے، میں تو کہہ رہا ہوں مما بابا کی صلح کراتے ہی نہیں، مجھے خطرہ ہے ان دونوں سے۔ اوئے ہوئے، وہ آنکھیں گھما کر بولا، ماں صدقے جائے، ماں بابا تو خطرہ ہوگا۔
जैन तो अपनी हंसी रोकने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था, जबकि कबीर नफ़ी में अफसोस से सर हिलाने लगा, जबकि आरिस ने इसका शाना थपथपाया। बहुत गहरा सोचा भैया आपने। आरिस का कहकर उठा तो सब ने इनकी तरफ देखा, खासकर इनकी बीवियों ने। लगा था अरसे बाद वो सब इकट्ठे हुए। तुम सब बैठोगे या नहीं? मुर्तज़ा ने पलट कर ज़रा रोब से कहा। वो सब शरावत से बैठ गए, जबकि सालार ने जीमल का हाथ थाम कर नरमी से छुआ। सालार, वो सटपटाकर अपना हाथ इससे छुड़वाने लगी, जबकि निगाह इधर उधर भी थी। मैडम, मैं आखिर में इसलिए बैठा हूँ ताकि मेरा रोमांस कोई देख न सके, तो ईजी रहो और जो मैं करना चाहता हूँ करने दो। वो बोला और जीमल के कान के नज़दीक झुका। मगर कोई पलट भी तो सकता है, प्लीज़ आप दूर हो। वो घबरा कर बोली। सब चाहते हैं कोई इनकी तरफ ना देखे। अगर तुम चाहती हो मैं सबके रोमांस में घुस जाऊँ तो बता दो। वो एकदम सीधा हो गया। ओए होए, सारी आंधी हार गई। तो इसने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज़ किसी को तंग मत कीजिएगा, जीमल ने कहा, जबकि सलार ने हंसकर इसका चेहरा थाम लिया। इसके खतरनाक इरादे इसकी आंखों में दिख रहे थे। नहीं सलार, जीमल ने होंठों को दांतों में दबा लिया। सलार ने इसके गाल पर लमस पर खेरा, एकदम इससे दूर हुआ। अलबत्ता जीमल चकराई गई थी। दूर रहो मुझसे, ऐसी शक्ल बनाकर आ जाती हो, बार बार चिपकने का दिल करता है। वो चिढ़कर बोला। जीमल ने इसे देखा। ड्रामे, वो सर छटक कर बोली। तुम्हारे ड्रामे तो निकालता हूँ ना मैं, और ज़ुबान चलाओ, बाद में मत कहना। प्लीज़ सलार प्लीज़। अच्छा अच्छा, जीमल सुरख रह गई। वो तो बिना लिहाज के चले जा रहा था। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। आयत के शाने पर हाथ रखकर आरिस ने अपनी बेटी का गाल छुआ था। और आप जानते हैं मैं कितनी परेशान हूँ आरिस, मुझसे तो नूर भी नहीं संभलती। वो बेचारगी से बोली। ए सुनो, शराफत से, जितने सलार भैया के बच्चे होंगे इतने मेरे होंगे, खबरदार जो मुझे रोका। ओए होए, दोनों सलार भैया ना छेड़ते दे विच ना बेड़ा अंदा तर जाना। आयत दा जीमत है, मेरी भी कोई वैल्यू आरिस साहब। आयत ने आंखें घुमा कर कहा। मेरी मोटी सर आंखों पर तुम्हारी हरदा। वो आंख दबाकर बोला। आयत ने घूरा, जबकि दोनों हंस दिए। हर गुजरता दिन दोनों को एक दूसरे से मज़ीद करीब तरीन करता जा रहा था। आयत ने इत्मीनान से इसके शाने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। वो घबराती नहीं थी, ना ही बाबा को याद करती थी, क्योंकि अब इसे ज़रूरत नहीं थी। इसके पास इसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता था। अब कोई से नहीं चाहिए था। नहीं, कोई नहीं। कबीर, आपकी बेटी के अलावा इस जहाज़ में मैं भी बैठी हुई हूँ, नैन ने ज़रा खफकी से कहा। मेरी जान, आप तो हमारी आंखों के सामने है यार। बेटी से प्यार करो तब भी जलन हो रही है। वो हंसने लगा। जलन की बात नहीं है, ठीक है करें बेटी से प्यार, अच्छे से कर लें, कभी कुछ रह ना जाए। वो बोली और खिड़की से बाहर देखने लगी। कबीर ने नींद में झूलती अपनी बेटी को गोद में लटा लिया और गोद में लेटते हुए सो गई, जबकि कबीर ने नैन का शाना हिलाया। कबीर, मुझे बात नहीं करनी। नैन ने साफ हरी झंडी दिखाई। देखो मुझे भी फील हो रहा है आरिस कितना तेज़ निकला, जबकि मैं और सलार। वो अफसोस से बोला। ओए होए, आवेद आवा ही बिगड़े हुए थे। कोई शर्म करें, ये कोई जगह ऐसी बातों की। नैन ने घूरा। वल्ला अचानक शर्माया जा रहा है। खैर मुझे यकीन है मेरे सारे शरीफ भाई इसी मौजू पर बहस कर रहे हैं। वो बोला। ओए होए, देख कैसी शराफत है, यकीन है। नैन ने अपनी हंसी रोकी। वैसे वो जानती थी, सलार से तो यही उम्मीद थी। वो कैसे जल भुन गया था ये जानकर कि आरिस एक तो फिर से बाप बनने वाला, जबकि वो चाहता था। सबने अजीब रेस लगा ली थी। वो कबीर की तरफ देखकर हंसने लगी। मुझे भी इस रेस में हिस्सा लेना है, बस मासूमियत से बोला। रेस तो देखो कैसी लाई, तड़ा बेड़ा तर जावे, ताड़ी रेस तो विच पाकिस्तान की बादी वार जानी। हाँ, इतने बड़े नौशा मियाँ ना शरीफ ज़ादे, जानती हूँ मैं कितने ख़तरनाक हैं आप। नैन ने सर झटका। प्राउड ऑफ मी। कबीर ने आंख दबाई। नैन इसकी बेहयाई पर इसे मुक्के मारने लगी, जबकि कबीर ने इसे खुद में भर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। वो बोला। अपनी बेटी को भी प्यार से देखा। जानती हूँ सलार बहुत अहम है आप सबके लिए। नैन ने कहा तो कबीर ने सर हिलाया। पहले भी बहुत था और अब तो बेहद हो गया। वो बोला तो नैन ने सर हिला दिया, जैसे वो मान गई हो कि इनके रिश्ते आपस में बहुत मजबूत थे। मुर्तज़ा एक तनावर दरख्त थे, जबकि इनकी 4 शाखें और एक शाख भी इनके तंग से जुदा नहीं हो सकती थी, ना होना चाहती थी। सही गल है, बांधी भी नहीं। रिमशा जैन का फूला हुआ मुँह देख रही थी, मगर वो समझ नहीं पाई थी कि मुँह फूलने की वजह क्या है। इसने एक बार फिर से इसकी तरफ देखा, अब कि जैन ने भी देखा। रिमशा ने निगाह फेर ली। एक बार शादी होगी ना, ये नज़रों का हेरा फेरी अच्छे से सिखा दूंगा। वो इसका हाथ अपने हाथ में जकड़ता ज़रा गुस्से से बोला। जैन, रिमशा ने हाथ छुड़ाना चाहा। कोई देख लेगा। वो परेशान हुई। देखता रहे, बीवी हो मेरी तुम। जब मैं कह रहा था कि तुम मेरे साथ बैठोगे तो तुम्हें क्या दौरे पड़े थे भाइयों के साथ बैठने के। वो ज़रा बिगड़े तेवरों में बोला। तायाबू क्या सोचते, ऐसे आप तो बेहयाई से बोल गए थे। रिमशा ने इसे शर्म दिलाई। वाह वाह, तायाबू के पास अपनी बीवी है तो वो जो भी सोचा हमारे बारे में वैसे ही सोचते जैसा सोचा जा सकता है। बात इतनी है कि 1 मिनट भी घर लौट कर मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। वो बिगड़ा बिगड़ा जा रहा था। रिमशा ने अपनी हंसी रोकी। हंस क्यों रही हो, ये वैल्यू मेरी, मैं गुस्सा करूँ खुद हंस रही हो। वो गुस्से से बोला। नहीं, बस सोच रही हूँ, बचपन से लगता था तायाबू के सारे बेटे दिमाग से क्रैक है, आज पता नहीं क्यों यकीन हो गया। इसने मुंह पर हाथ रखा और विंडो की तरफ चेहरा मोड़ लिया। ये क्रैक शख्स रोमांस भी मेडेंसी से करता है। जस्ट लिटिल वेट एंड वॉच। इसने इसके कान में धीरे से कहा। रिमशा का दिल ज़ोर से धड़का था। ज़ैनब इतना दूर हो गया, इसके भाई से बम से उड़ा देते या नहीं उड़ाते, या नहीं बाप ज़रूर उड़ा देता। ओए होए, गल तो सही है। हाले ब्याह कराना, हाले थोड़ा जहा हौसला कर रहा। वो सब घर पहुंच गए थे। मुर्तज़ा हाउस की खुशियाँ लौट आई थी, पूरे घर की रौनक लौट आई थी। और आते साथ ही जैन की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि सब बहुत खुश थे।
سمیر اور اس کا باپ اپنا گھر چھوڑ کر کینیڈا کی فلائٹ کے لیے پیکنگ کر رہے تھے کیونکہ وہ دونوں پاکستان سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہتے تھے. وہ دونوں حال میں دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. سنا سالار لوٹ آیا. سمیر نے باپ نے اسے بتایا. مجھے ان سے غرض نہیں. اور سالار کے اصل باپ کا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے پھر سے پوچھا. سالہ لالچی تھا, اسے تو دفع کر دیا میں نے. کیا چلے, وہ بولا. اس سے پہلے وہ لوگ باہر نکلتے مرتضیٰ صاحب اپنے شانہ چال چلتے سامنے سے اندر داخل ہوئے. ان کے پیچھے کبیر ایک طرف سنجیدہ چہرہ لیے جبکہ دوسری طرف سالار مرتضیٰ بے حد شاندار پرسنالٹی کے ساتھ غضب جلال چہرے پر لیے, جبکہ پیچھے زین اور عارض کے چہرے ویسے تھے. سالار نے ان کے حیران پریشان چہروں پر مکے برسا دیے جیسے بنا روکے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ سمیر پر ایسے تل پڑا جیسے کچھ جنگلی شیر اپنے شکاری کو چیٹ پھاڑ دے, جبکہ کبیر, عارض اور زین بھی اس کے باپ کو پیٹ ڈال چکے تھے. سالار بنا سانس لیے سمیر کو مار رہا تھا جیسے وہ اپنے اندر کی تکلیف کو ختم کر دینا چاہتا. یہ وہ شخص تھا جو اس کے سامنے حقیقت لایا تھا. کاش وہ چھپا کر رکھتا اور اسے آخری سانس تک بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ کسی اور کا بیٹا تھا, مرتضیٰ کا نہیں. مگر یہ شخص اسے ساری عمر کی تکلیف دے چکا تھا. تبھی سالار نے اس کی جان پر بنا دی, یہاں تک کہ وہ ادھمرا ہو گیا. مرتضیٰ نے اسے دور کھینچا. لوگوں کے پیسے مارے ان لوگوں نے, باقی بدلہ ان سے پولیس لے گی. مرتضیٰ بولے. سالار نے سمیر پر تھوک دیا. ہائے ہائے, کتنے گیا. یہ اصلیت ہے سالار مرتضیٰ کی, اور یہ اصلیت ہے سمیر کی. وہ دھاڑا تھا. اس کو نہ خود سے دیکھا. اس نے کروٹ لی تو جیسے خود کو قید پایا. اپنا آپ چھڑانے کی حت المکان کوشش کی مگر اس نے چھوڑنا نہیں تھا. یہ بھی جانتی تھی. اس نے سالار کو ذرا سا دور کیا اور اس کا ہاتھ بھی خود پر سے ہٹا. اسی جدوجہد میں وہ نیند سے مکمل بیدار ہوگی. آج زین کی بارات تھی اور گزشتہ شب مہندی کا فنکشن گزرا تھا, اور سالار سے اچھی طرح احساس دلایا کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی. خود بھی وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا مگر خود سے زیادہ زیمل کو اہمیت دیتا تھا. زیمل کی تعریفیں کرنے میں اس نے محفل میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. دوسری طرف زیمل شرمندہ تھی. سب آنٹیاں اس کو دیکھ دیکھ کر ہنستی. لڑکیاں بھی جب کہ نیا نائت پریشی عمل سب نے الگ ریکارڈ لگائے تھے, اور شاید وہ لمحہ کبھی بھول پاتی جب کل رات اس نے اچانک اس کے لیے گنگنا کر محفل میں زعفران بھر دیا. سمجھ نہیں آتا تھا اتنی محبت اس سے اس کو کیسے ہو گئی تھی, جیسے برتن میں سے اس محبت کا جام بھر کر اب چھلک اٹھا تھا. اور پرواہ کسی تھی, وہ ہر انداز سے محبت جتانا چاہتا تھا, ہر لمحے اس پر محبت کی برسات کر رہا تھا. اور زیمل خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی. اس نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا. میں جانتی ہوں باپ جان پوچھ کر کریں, وہ اپنے غصے سے بولی. ہنی پنی, غصہ کیوں آتا تمہیں اتنا؟ محبوبوں کی صبح اتنی جلدی نہیں ہوتی. ویسے بھی تم سوئی کہاں ہو؟ میرے خیال سے تم اب سو جاؤ. وہ بولا. آنکھیں بند تھی, لبوں پر شرارتی مسکان تھی. ہاں, زیمل کو بھی احساس ہوا کہ وہ سو نہیں سکی تھی, اور وجہ بس یہ انسان تھا جو لمحہ بھی اس کی جان چھوڑ دیتا تو وہ سوچتی کہ کتنا سکون ہے ارد گرد, مگر ایسا کہاں ممکن تھا. اور کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا جہاں سب باہر بیٹھ کر فنکشن کو ڈسکس کر رہے تھے. سالار صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی, اور نہ جانے سب کیوں بھول گئے کہ وہ بائی پروفیشن ہی ایکٹر ہے. اوئے ہوئے, چلو. سب نے اسے تو کمرے میں بھیجا ہی کہ وہ ریسٹ کرے, ساتھ زیمل کو بھی بھیج دیا. اور چاہیے کیا تھا اسے؟ کمرے میں آتے ہی ساتھ ہی اس نے زیمل کی طبیعت خراب کر دی تھی. کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا نیچے موجود ایک شخص کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا اس نے صرف اپنے رومانس کے لیے. زیمل کے غصہ کرنے کے باوجود بھی اس نے زیمل کے واپس جانے نہیں دیا. البتہ خود بھی خود کی محبت میں جان لیوا لمس میں چاہت بھری نشیلی آنکھوں میں ایسا الجھایا کہ وہ بس اس کی ہو گئی. بنا کسی احتجاج کے اس کی شدت, اس کی نرمی, اس کا پیار, سب اس کے لیے تھا. اس نے سہا تھا. مگر اب تو اسے بھوک لگ رہی تھی. کم از کم اب تو اس پیچھے ہٹ سکتا تھا. سالار, مجھے بھوک لگی ہے. زیمل سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی. کیا واقعی؟ اس نے ایک آنکھ کھول کے اس کی طرف دیکھا تو زیمل کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس نے ہاتھ ہٹایا. ایسے بھی نافرمان بیوی نہیں ملے گی کہیں کہاں کسی کو. ملے گی زیمل بیبی, سخت گناہ ہے شوہر کو تنہا چھوڑ کر جانا, وہ بھی صرف بھوک کے لیے. وہ جل کر بولا کیونکہ زیمل اس کے پاس سے اٹھ چکی تھی. بڑا جانتے ہیں آپ دین کو. زیمل نے ہنسی دبائی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا. ہاں تو ساری باتیں پتہ ہے مجھے. سالار نے تکیوں سے اونچا ہو کر ٹیک لگاتے سر چھٹکا. ایک نماز تو میں نے پڑھتے نہیں دیکھا آپ کو کبھی. زیمل نے ترچھی نظریں اس پر ڈالی اور زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھایا. سالار نے بھی اس کی طرف دیکھا. نظروں میں ایسا تاثر تھا کہ زیمل پہ ساختہ ہنستی چلے گی. کیا یہ سچ ہے؟ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے آپ؟ شرم آنی چاہیے. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زیمل نے افسوس کیا. وہ کچھ نہیں بولا. بڑا مزہ آیا تھا اس کی بولتی بند کر کے. اوپر سے ہر وقت گانے گاتے, اداکاری کرتے, توبہ توبہ. زیمل کو مزید اسے جلانے کا موقع مل گیا. مزے کی بات تھی کہ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی, ورنہ اب تک تو لڑ کر اسے ہار ماننے پر مجبور کر دیتا. اوپر سے فلرٹ سب سے, ہر لڑکی سے شادی کرنے کھڑے ہو جاتے. زیمل کو امریکہ میں ہوئی صورتحال یاد آئی. وہ پیٹھ موڑے ہوئے تھی, اچانک مڑی اور سالار نے اسے مڑنے نہیں دیا. ایڈیاں وڈیاں گلا کر لیتی ہیں تو ہن مڑن کداں دے گا. زیمل کو دونوں شانوں سے پیچھے سے جکڑ لے کہ زیمل ہل بھی نہ سکی. اس کی پشت پر پھیلے لمبے گھنے سلکی بالوں کو اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ہٹایا اور سارے بال ایک جانب کر دیے. ڈونٹ موو, وہ آہستگی سے اس کے کان پر جھکا, اور زیمل ایک دم آنکھیں بند کر کے. سالار نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا پیچھے کیا تو زیمل کا سر پیچھے اس کے شانے سے جا لگا. سالار کی انگلیوں کا جادو اس کی گردن پر سرک رہا تھا. نظریں اس کے دل پر تھی, بند آنکھیں اس میں خمار بھری تھی, جبکہ مٹھیاں بھی اس نے زور سے بند تھیں.
اور تمہارا عاشق بھی ہے، بیوی سے محبت کرنے کا ثواب تو مل رہا نا، وہ بولا۔ نرمی سے لمس کو جا بچا بڑھانے لگا۔ زیمل بے چین سی ہو کر آنکھیں کھول گئی۔ سلار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سامنے ایک جھٹکے سے کیا کہ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ نماز کا جواب تو دینا ہے نا سلار، زیمل نے اسے احساس دلایا۔ ہاں اچھا یار، پڑھ لوں گا، بس یاد دلاتی رہا کرو، وہ مسکرایا۔ کیا سچی؟ زیمل ایک دم خوش ہو گئی۔ ہاں بدتمیز لڑکی، ایسے خوش ہو کر شرمندہ کر چکی ہو، وہ بولا۔ مسکراہٹ دبائی زیمل البتہ کافی خوش ہوئی تھی۔ سلار نے اس کے دل کو چھپ کر قید کر لیا۔ زیمل نے اس کے گلے میں بازو حائل کیا۔ سلار مگر مجھے بھوک لگی تھی، کچھ ہی لمحوں میں مجھ سے دور ہوئی۔ عجیب لڑکی ہو، ایسے لمحوں میں کسی کو بھوک لگتی ہے؟ وہ خفا ہونے لگا۔ زیمل نے آنکھیں چھپک چھپک کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بڑے بڑے ڈرامے باز ہو، سلار نے ایک دم اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا اور پوری شدت سے اس کے گال کو کاٹ لیا۔ زیمل کے منہ سے دبی دبی چیخیں نکلنے لگی، جبکہ سلار محسوس ہوتا ہے اس کے منہ کو اور بھی سختی سے بند کر کے۔ جب وہ نارمل ہوئی تو سلار نے ہاتھ ہٹایا۔ زیمل کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سلار ایک دم پیچھے بھاگا۔ زیمل نے سارے کشن اٹھا کر اس پر غصے سے مارنا شروع کر دیا۔ سخت گناہ ہے شوہر کو مارنا، وہ خود کو بچاتا بولا۔ ہاں سارے گناہ تیرے ولی آ، تینوں کوئی گناہ نہیں ہے، باقی سب نو گناہ۔ ایسے شوہر کو مارنے سے ثواب ملتا ہے، زیمل اپنا گال رگڑتی غصے سے بولی۔ سلار نے ہنسی روکی۔ کون کہے اس وقت تمہیں دیکھ کر کہ تم زیمل ہو؟ وہ اس کا دماغ ہٹانے لگا، مگر زیمل کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل اس پر کشن پھینک رہی تھی۔ سلار نے آگے بڑھ کر اس کی دونوں کلائیاں جکڑ لی اور بے حد شدت سے جذبات سے اس کے چہرے پر جھکی۔ زیمل تو شدت پر سر پٹائے گی، ڈونٹ ڈو دس، وہ اسے دور کر رہی تھی۔ سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ زیمل نے سر اس بات میں ہلایا جیسے اس کی بات مان گئی، اور سلار ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ بے حد شدت ہے میرے پیار میں، اور تمہیں تمام زندگی شدت کو برداشت کرنا ہے۔ میری ہر شدت پر تمہارا حق ہے، اور میرا حق ہے کہ میں جتنی شدت بھی لوٹاؤں تم اف بھی نہ کرو، وہ بولا، جبکہ اپنے کام کو جاری بھی رکھا۔ زیمل نے جیسے اس کی خواہش کو سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ اس نے اپنی دونوں کلائیوں کو سلار کی گردن میں حائل کر لیا۔ سلار نے اس کی کمر کو جکڑ لیا، گویا کمر توڑ ہی دے گا۔ زیمل مزید نزدیک ہے، اس کی بے باکیاں بڑھنے لگی۔ زیمل اس کے بالوں میں اپنی مکروتی انگلیوں سے جادو میں کھیلنے لگی۔ مجھے منظور ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر بھوک ووک ختم کرو، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ جی نہیں، زیمل نے جلدی سے کہا۔ پلیز، وہ پیار سے معصومیت سے بولی تو سلار کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ نہ جانے کیسے ایک سال اس کے بنا گزار لیا تھا، شاید اس گزرے ایک سال نے سلار کو مزید اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ بس یہ جانتا تھا زیمل کی بانہیں اس کا سکون ہے۔ اوکے چلو، آج میں ناشتہ کرا تھا، وہ بولا، اپنی شرٹ بیڈ سے اٹھائی۔ سلار، زیمل نے گھورا، یہ کوئی طریقہ آپ کا؟ وہ خفگی سے بولی۔ بی اماں، پورے کپڑے پہن کر سر پر ٹوپی رکھ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر نیچے آتا ہوں۔ آپ چلیے محترمہ، کچھ دیر تک آپ کے خاوند بھی تشریف فرمائیں گے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر بولا، چہرے پر ایسی عادی تھی لہجے میں طنز تھا۔ زیمل ہنسنے لگی۔ ایداں جاؤ گے تو سلار صاحب، اگو چھلو چھتر بھی بڑے پینے، ابا جی تھلے ہی ہے۔ کوئی جانے نہ جانے، میں جانتی ہوں آپ بہت بیسٹ ایکٹر ہیں، کل رات سے ہم لوگوں پر اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھا رہے ہیں، وہ بولی۔ سلار خود بھی ہنسنے لگا اور ایک خوبصورت ونگ تھی۔ ابھی زیمل واش روم کی طرف بڑی کے زوردار چکر پر آنے پر اس نے ٹیبل تھام لی۔ لو مبارک ہو کڑیو، تسی پھوپھیاں بن گئیاں جے۔ سلار جو دوبارہ بستر پہ ایک دم گر کر آنکھیں بند کرنے لگا تھا، فوراً اٹھا۔ آر یو اوکے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ بولی۔ شاید مجھے زیادہ بھوک لگی ہے، زیمل پھیکا سا ہنس دی۔ ویسے لڑکی کا یوں چکر آنا کچھ اور ہی ہوتا ہے، سلار نے دانت نکالے۔ سلار آپ دائی تھے کیا؟ زیمل نے معصومیت سے اس کی ایسی بےعزتی کی کہ سارے دانت اندر چلے گئے، الٹا چہرے پر ایسی مزاحیہ سنجیدگی چھا گئی کہ زیمل کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اوئے ہوئے، ہوئی تو بڑی کلاسیکل بےعزتی سلار صاحب، بے حد بدتمیز ترین لڑکی ہو تم، وہ گھور کر بولا۔ زیمل نفی میں سر لاتی واش روم میں بند ہوگی، جبکہ سلار منہ میں بڑبڑایا، دائی، اس نے جھرجھری لی، لا حول ولا قوت، پورا پڑھ کر الا باللہ، پورا پڑھ کر وہ بستر پر گر گیا۔ اوئے ہوئے، دیکھی سلار نے دائی بنا دیتا۔ صبح سے چکراتی پھری ہو زیمل، خیریت تو ہے نا؟ نین نے اس کا شانہ تھاما۔ پتہ نہیں بھابی، ہر تھوڑی دیر بعد چکر آ رہے ہیں، متی الگ ہو رہی ہے، وہ برو دینے کو تھی، صبح سے حالت عجیب ہو رہی تھی۔ آیت بھی وہیں کچن میں آگی نور کو بھی پکڑا تھا جو رو رہی تھی۔ آیت، مجھے لگتا ہے سلار بھی اس ریس میں آ گیا، نین کھل کر ہنسی۔ کیا واقعی بھابی؟ وہ تو خوشی سے اچھلی، نور ایک دم اور رونے لگی۔ یار تم تو چپ کرو، اس نے چھڑک دیا۔ عارض جو پیچھے آ رہا تھا آیت کو گھورنے لگا۔ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے میری بیٹی سے بات کرنے کی، وہ گھور کر بولا۔ ہاں تو لے جائے اپنے ساتھ، وہ جان چھڑوانے کے انداز میں بولی۔ عارض نے نور کو گود میں لیا اور اس کا کھانے کا سامان لے کر آیت کو بری طرح گھورتا وہاں سے چلا کے، جبکہ آیت مسکراتی۔ اب اپنی خیر بناؤ، ارادے اچھے نہیں لگ رہے، نین نے چھڑا آیت کھلکھلا دی۔ آپ کو نہیں پتہ، یہ عام بات ہے، آپ کو نہیں پتہ، یہ عام بات ہے، جب دوسرا گل کھلائے تو پہلے گل کو خود سنبھالے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ارے بھابیز، میں تو پورے گھر میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو، پریشا اندر آئی بھاری وجود سے، وہ بھی جیسے تھکی ہاری اندر آئی اور چیئر کھینچ کے بیٹھ گئی، جبکہ عمل بھی آگے مگر فون پر کسی سے بات کری تھی۔ یار کچھ کھانے کو دے دیں، پریشا نے بیٹھ دے گا۔ امی وغیرہ نظر نہیں آ رہی، عمل نے پوچھا۔
وہ افشین چچی شادی میں نہیں آ رہی، سبھی نے منانے کے ہیں، وہ تو ہے ہی پاگل، پریشا نے سر جھٹکا۔ یہ آپ کا رنگ کیوں زرد پڑ رہا ہے بھابھی جان؟ پریشا نے شرارتی نظروں سے زیمل کو دیکھا۔ تم سب کی جب سے شادی ہوئی ہے سب بگڑ گئی ہو، ایک ہی نظریے سے دیکھتی ہو سب کو، زیمل چنچلا کر بولی تو ان سب کے کہہ کے بلند ہوئے۔ شادی کے بعد نظریں گندی ہو جاتی ہے، پریشا نے عمل کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ استغفار، عفان بھائی باہر ہی ہیں، آیت نے اس کو گھورا۔ مجھے کیا؟ پریشا نے شانے اچکائے۔ یار پلیز دو مجھے کچھ، وہ بولی تو نین نے سر لا فریزر سے اسے آئس کریم نکال دی۔ پریشا تو خوش ہو گئی، دونوں آرام سے آئس کریم کھانے لگی، عمل اور پریشا۔ زیمل سر تھام چکی تھی۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چل لو، نین نے کہا، جبکہ زیمل تو رونے لگی تھی۔ وہ سب پریشان ہوگی، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ روتے میں بولی۔ امر باہر بھاگی سلار کو لیکن کچھ دیر میں ان سب نے تیار ہونا تھا کیونکہ شام ہونے میں کچھ ہی دیر تھی، ایسے میں زیمل کے رونے لگی تھی۔ وہ پریشان صورت بنا ڈاکٹر کے لفظوں کا منتظر تھا۔ شی از پریگننٹ، مبارک ہو آپ سب کو، ڈاکٹر نے کہا، جبکہ زیمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ دوسری طرف سب ایک دم خوش ہو گئے۔ سلار کے چہرے کی چمک تو دیکھنے ہی لائی تھی۔ سب نے زیمل کو پیار کیا، جبکہ مدیحہ نے سلار کی پیشانی چومی تھی۔ اور مدیحہ تے مرتضیٰ کی صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی، ثانوی دس دیو۔ مما دیکھنا میرے ٹوئنز ہوں گے، وہ جلدی سے بولا۔ مدیحہ نے ہنس کر اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ بے شرم، وہ بولی اور زیمل کے پاس گئی، اس کو پیار کے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ سرار منتظر تھا جلدی سے سب چلے جاتے، وہ زیمل کو بہت پیار کرے، اتنی بڑی خوشی دی تھی اس نے اسے، مگر وہ ساری تو مدھو مکھیوں کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ اب تم سب باہر نکلو، تو سب جواب دے گیا تو اس نے چڑھ کر کہا، اوئے ہوئے دیکھو کیسے بے شرم لڑکا ہے، نین نے سلار کو گھورا۔ آپ کے میاں سے ذرا سا کم، سلار نے شانے اچکا کر کہا۔ نین نے تو اس کے منہ لگنے سے بہتر باہر نکلنا مناسب سمجھا۔ وہ سب باہر نکلی تو اچھل کر اس تک پہنچا۔ اوئے ہوئے دیکھو کبیر بھی بچے رگڑے آ گئے۔ یار بیبی، میرا بیبی! اسے یقین ہی نہیں، اور زیمل کو ایک دم باہوں میں قید کر لیا۔ وہ بے حد خوش تھا، خوشی سے چہرے کی رونق ہی لگتی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا، سلار نے فون کال اٹینڈ کی۔ سر گھر مل گیا، آپ بتا دیں آگے کیا کرنا ہے، فیروز بولا تو سلار کا چہرہ اس خوشی میں سنجیدہ ہو گیا۔ میں تم سے رات میں بات کروں گا، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ زیمل کنفیوزی سے دیکھنے لگی۔ سلار نے اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا، پھر پیشانی پہ پیار کیا۔ باقی پیار رات میں، وہ گال تھپ تھپا کر بولا۔ کس کو گھر ملا ہے سلار؟ وہ بولی۔ سلار کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ تمہارا میٹر نہیں، ٹیک اٹ ایزی، اور ہاں تمہیں تیار کرنے پارلر والی یہیں آئے گی، تم اب روم سے مت نکلنا، سینئر تو بالکل نہیں اترنی، اوکے؟ وہ ہدایت دینے لگا۔ پہلے مجھے بتائیں، وہ بس ہوئی۔ اب دل اس کی کسی بھی بات سے گھبرا جاتا تھا۔ بائے بائے، وہ بولا دروازے کی جانے پڑا، جبکہ ایک پل کو دروازے میں رکا۔ اپنا خیال رکھنا، اب میری امانت بھی تمہارے پاس ہے، وہ ونگ دیتا باہر چلا گیا۔ زیمل البتہ پریشان تھی، ان کی چاند چاڑن لگے جو سلار صاحب۔ وہ سب تیار تھے، زین کا سلار نے جینا حرام کیا ہوا تھا، آج تو کبیر اور عارض بھی شامل تھے۔ بابا یار اب میں کیا شادی بھی نہ کروں؟ خود تو تینوں کر کے بیٹھ گئے، اوپر سے مجھے کہے جا رہے ہیں کہ پھنسے کا نہ کر، ابھی بھی وقت ہے، رک جا۔ زین چچا آ کر بولا۔ سب ہنسنے لگے، تینوں نے زین کو پورا، جبکہ مرتضیٰ نے تینوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اوئے ہوئے، اور مرتضیٰ کو دیکھو کون بست ہوندا، اب مجھے آواز نہ سنائی دے تم سب کی، مرتضیٰ کا وہی روب جیسے لوٹ آیا تھا۔ وہ تینوں شرافت سے ایک طرف ہو گئے، اور زین کی بھابھیوں نے، بہنوں نے، سب نے رسمیں کی، اس کو سہرا پہنایا گیا۔ ڈھول باجوں میں یہ بارات رمشا کو لینے کے لیے نکلی۔ افشین بس سکندر کی وجہ سے شادی میں شامل ہوئی تھی، وہ بھی ڈائریکٹ ہال میں، ورنہ جہاں زیمل تھی وہاں وہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اور زیمل کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تو بی تیری شکل کون بہنا چاہتا؟ بارات حال میں پہنچی رمشا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کھانے کے بارے سے زین کے پاس لا کر بٹھا دیا گیا، ایک نا ختم ہونے والا شغل شروع ہو گیا۔ سب بھابھیاں اور بہنیں رمشا کی طرف سے دودھ پلائی لینے کے لیے زین کے سر پر سوار ہوگی۔ یار یہ فقیرنیاں کہاں سے حال میں آ گئی؟ سلار نے ادھر ادھر دیکھا۔ بھیا، پریشا تو چیخی، لو ایک فقیرنی چیخ بھی پڑی۔ بی بی گھر جاؤ، ہم تو معصوم سے بندے۔ ٹھیک ہے بھیا، ان فقیرنیوں میں آپ کی بیوی بھی ہے۔ پریشا نے آنکھیں نکالی۔ ہاں یہ ذرا خوبصورت والی نا، کیسی آفت لگ رہی ہے۔ اوئے ہوئے دیکھ، اتھے شروع ہو گیا۔ حد ہے اس لڑکے کی بے حیائی پر، نین نے افسوس سے کہا۔ زیمل کے تو رنگ ہی اڑے، جبکہ سب کے کہہ کے اٹھ رہے تھے۔ زین شرافت سے جیب خالی کرو، آیت نے گھور کر کہا۔ لو ایک اور آگے آگئی، یہ عارض تھا۔ عارض صاحب گھر بھی انہی پاؤں پر جانا ہے آپ نے، آیت نے بال چھٹکے۔ واللہ دھمکی، عارض نے ڈرنے کے ڈرامے کیے تو سب ہنس پڑے۔ اچھا چلے دے دے بھیا، پیسے کیا بیچاریاں اتنے روغن کے بعد بھی خالی آ جائیں، یہ زین تھا۔ بڑے بدلحاظ و بدتمیز، نین نے دولہے کی چپت لگا دی۔ یہ پہلا دولہا جو بڑے میدان میں پٹا ہے، کبیر ہنسا۔ بھابھی جان پوزیشن خراب ہوتی ہے ایسے، وہ ذرا کر کے بولا، اور ترچھی نظروں سے رمشا کو دیکھا تو سب ہنسے۔ یوں شغل میلہ جاری رہا، جبکہ کبیر نے نہ سب کو پیسے دے کر نکال کر دیا، تب وہ سب خوش ہو گئے، البتہ عارض، زین اور سلار تو ان کے ہاتھ میں رقم دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے۔ کنجوس زیادہ خوش ہے، عارض کے کان میں سلار پر پڑا ہے۔ لگ تو یہی رہا، ہمارے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں، اس نے کہا۔ کبیر نے دونوں کے کان پکڑ لیے۔ اوئے ہوئے، کبیر دی بدخوئیاں ہو رہی تھی۔ میری چغلیاں بعد میں کرنا، بابا غصہ کریں، گاڑیاں تیار کرو رخصتی کے لیے، وہ بولا تو دونوں کھانستے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے۔ تو ہور کی تو کول کھلو کے کبیر دیاں بدخوئیاں کری جا رہے۔ رخصتی ہوگی، کبیر رمشا افشین کے گلے لگ کر رو دی، جبکہ افشین نے بس سرسری طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے غصہ تھا زین اور رمشا کی شادی پر، جبکہ سکندر نے بیٹی کو اچھے سے پیار کیا تھا۔ وہ اسی گھر میں تھے، پیار کر کے وہ اس سے جدا ہوئی، اور زین نے رمشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔
خوب چھیڑ چھاڑ کے بعد اسے زین کے کمرے میں بٹھا دیا گیا. سب بھابیاں سے تسلی دے کر وہاں سے جا چکی تھی. وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی. پھولوں کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی. سب اچھا بھی لگ رہا تھا. گھبراہٹ بھی بے حد تھی جو نیچرل تھا. اس نے پہلے سے ٹھیک بندیا کو ایک بار پھر سے ماتھے پر ٹھیک کر کے لگایا. تبھی دروازہ ایک دم کھلا اور زین سے اندر جیسے بھاگ کر آیا. رمشا چونک کر سیدھی اوئے ہوئے بھج کے آنا سی بھراواں کولو. یا اللہ کسی کو سلار بھیا جیسا بھائی نہ دے. اوئے ہوئے سلار بھیا نے درگت بنا دیتی ہونی. وہ سانس بحال کرتا بڑبڑا روم اچھے سے لاک کر دیا. روم لاک ہونے کی آواز پر رمشا کا دل عجیب سی لے پر دھڑک اٹھا. اس نے اپنی انگلیاں کنفیوز ہو کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا دی. زین مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس کا گھبرانا اچھا لگ رہا تھا اور شیروانی اتار کر بیٹھ کے کنارے پر پھینک کر بالوں میں ہاتھ چلا کر رمشا کے سامنے تھپ سے بیٹھا. رمشا نے حلق تر کیا مگر نظر نہیں اٹھائی. کچھ زیادہ شرم نہیں آ رہی آج تمہیں؟ اس کا چہرہ اوپر کرتا بولا. رمشا میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی. البتہ لبوں کے کناروں پر شرمینی مسکان ضرور تھی. زین نے اس کے سجے سورے وجود کو سراہنے والے انداز میں دیکھا. بہت پیاری لگ رہی ہو. بس پیاری؟ بے ساختہ رمشا نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. زین نے اپنی ہنسی روکی. ہاں بس پیاری. اب اتنی بھی حور پری نہیں تھی تم جو تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارے بالوں سے شروع کروں گا اور پانوں کی ایڑی تک تعریفوں کے پل باندھ دوں گا. وہ بولے. اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. رمشا نے اس کی جانب دیکھ کر اپنا ہاتھ اسے چھڑا لیا. چپیڑ مار رکھ کے دوا ہو جا. تعریف نہیں کرنی تھے. اف اتنا غصہ وہ بھی صرف ایک تعریف پر. زین نے شرارتی نظر سے اسے گھورا. یہ کسی بھی دلہن کا حق ہے کہ اس کے سر سے پاؤں تک تعریف کی جائے. رمشا نے جیسے پتے کی بات بتائی. اگر تم میں صبر نہیں تو سر سے پاؤں تک تعریف شروع کر دیتا ہوں. وہ گہری نظروں سے دیکھتے اس کا چہرہ سرخ کر گیا. رمشا نے سٹ پٹا کر نظریں پھیر لی. اب کرو ان نظروں کا مقابلہ. وہ اس کا چہرہ اپنے نزدیک کرتا بولا. وہ میری منہ دکھائی. اس سے پہلے واقعی اس کے آسان خطا کرتا وہ جلدی سے بولی. اب یہ منہ دکھائی کہاں سے آگئی؟ زین بدمزہ. میں نے تو کچھ نہیں لیا. وہ صاف مکرا. رمشا کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی. میں نے چھتر کھا لینے آج. میرے لیے منہ دکھائی نہیں لی. وہ ایک دم غصے سے بولی. زین کا کہکا نکلا. کبھی وہ شرم سے دوری ہو رہی تھی تو کبھی لڑنے کو تیار. زین نے ایک دم اسے اپنی طرف کھینچا. رمشا اس کی باہوں میں آ سمائی. زین نے کرتے کی جیب سے ایک چین نکالی جس پر دل بنا ہوا تھا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا. اس سے وہ چین پیار سے اس کی گردن میں باندھی اور اس کی گردن کو چھو کر اپنا پہلا لمس بخشا. رمشا کی پلکیں جھکی جا رہی تھی. پیارا ہے. وہ مدھم لہجے میں بولی. تم سے کم. وہ بولا اور نرمی سے اس کے چہرے پر چھک گیا. دونوں کے دل دھڑک اٹھے. لمس کی نرمی رمشا کو اس کا کرتا سختی سے جکڑنے پر مجبور کر کے جبکہ زین کی گستاخیاں جیسے بڑھنے لگی. رمشا نے اسے روکنا چاہا مگر ایسا سما تھا وہ خود بھی نہ روک پائی. کوئی بہت طوفانی عشق تو نہیں ہے مجھے تم سے مگر اچھی لگتی ہو. میں جانتا ہوں یہ اچھا لگنا جلدی محبت میں بدل جائے گا. وہ اس کی جھکی جھکی پلکوں پر پیار کرتا بولا. تو رمشا نے خود سپردگی سی دے دی اور زین سب بند توڑتا چلا گیا. اس کے ہر انداز میں رمشا کے لیے عزت احترام نرمی محبت تھی جیسے بہت نازک و بے دردی سے چونے سے نقصان نہ پہنچے. تبھی وہ بے حد نرمی سے اپنی محبت کی برسات میں سے بھگونے لگا. کہاں جا رہے ہیں آپ اس وقت؟ زیمل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. ایک ضروری کام ہے. صرف آدھے گھنٹے میں پورا کر کے تمہاری جان کو لڑتا ہوں. وہ ونک دیتا بولا. اوہ ہوئے غریبی زیمل دیتے. زیمل نے نفی میں سر لایا. کیسے بے حیائی سے سب بول دیتا تھا وہ ہر بات. میرا مطلب تھا یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا. مجھے پتہ ہے میری جان تم مس کرو گی. میں کہہ رہا ہوں نا تم نے سونا نہیں. آج جشن کی رات ہے کیونکہ اب سے ہمارے بیچ. سلار پلیز کتنے بے حیا ہیں آپ. وہ اپنا چہرہ چھپاتی بولی جبکہ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی. اب اچھے سے شرم لو. آدھے گھنٹے بعد تمہیں اس کا بھی موقع نہیں ملے گا. وہ دانت نکالتا بولا. اف. زیمل کو خود پر ترس آنے لگا. ثانوی آ رہا. سلار البتہ ہنستا وہ بائک کر باہر نکل گیا. وہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے گاڑی روکے کافی دیر سے کھڑا تھا. ہاں زیمل سے آدھے گھنٹے کا کہہ کر آیا تھا مگر وہ جانتا تھا اس سے زیادہ وقت ہو چکا ہوگا. فیروز کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا شاید وہ خود اندر جائے گا مگر جب اس کے قدم نہیں اٹھے تو فیروز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. وہ جیسے ہوش میں آیا تھا. آپ نے اندر نہیں جانا؟ نہیں جانا چاہتے تو خود کو مجبور مت کریں. وہ بولا. یار دیکھنا چاہتا ہوں اس ماں کو جو اپنے بچے کو بیچ دے. وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہری سانس لے کر بولا. کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ اس نے پوچھا تو سلار نے نفی میں سر لا اس لڑکی کے کھلے دروازے میں داخل ہو گیا. ایک صحن میں بہت ساری چارپائیاں تھیں اور بے شمار لوگ اس پر سو رہے تھے. ایک چارپائی پر دو بچے زمینوں پر پڑے تھے. اس نے یہاں سے نگاہ ہٹائی. سمجھ نہیں آئی یہاں وہ جنہیں ڈھونڈنے ہیں وہ کہاں ہوں گے. تبھی اس کی نظر پورے گھر میں موجود صرف ایک کمرے پر پڑی جس میں روشنی تھی. وہ اس کمرے کی جانب چل دی اور اس نے جھانک کر دیکھا ایک عورت بے حال سی رو رہی تھی جبکہ اس کے ساتھ اس کا باپ بیٹھا تھا. ہاں وہ باپ شاید اصل باپ. وہ چلنے میں دیکھتا رہا اور پھر اس نے دروازہ بچا. دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا. آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی. سلار کی شکل بالکل سپاٹ تھی. دونوں کو یقین نہیں آیا کہ وہ ان کے پاس تھا. ان کے پاس ان کا بیٹا ان کے پاس تھا جسے وہ لالچ میں بیچ چکے تھے جس کی صورت اپنا قرضہ اترا تھا. سلار خاموش کھڑا. وہ عورت چلاتی ہوئی آئی اور سلار کے سینے سے لگی. اس کی بے یقین چیخیں شاید وہاں سب کو جگا گئی. سلار نے ایک پل کو ناگواری سے منظر دیکھا. پھر اس انجان لمس کو جو اس وقت اس کے وجود سے چپٹا ہوا تھا جیسے مدیحہ یاد آ گئی. در حقیقت وہی
اس کی ماں تھی، بھلے اس نے اسے جنم دیا تھا یا نہیں۔ سلار نے اس عورت کو خود سے دور کیا، اس کا باپ اس کے سامنے ہے۔ میرا بیٹا واپس آ گیا، وہ روتے میں بولا۔ سلار سمجھ نہیں سکا اپنے حقیقی ماں باپ سے مل کر وہ کیوں پتھر کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ کوئی جذبہ نہیں اٹھ رہا تھا، خیر سمجھنے والی کوئی بات تھی بھی نہیں اس میں۔ سلار مرتضیٰ نام ہے میرا، اس نے جتایا۔ سوچ کر آیا تھا بس یہ دیکھنے کہ ایک لالچی باپ کو تو دیکھ لیا، اس لالچی ماں کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی اولاد کو پیسے کے لیے بیچ دیا۔ کتنا خوش ہے وہ، ایک انسان کی پوری زندگی میں خلا بھر کر کہ وہ ہنسی کہہ کے کم کسی بھی لمحے میں اپنی حقیقت یاد کر کے گھبرا سا جائے۔ ایک انسان کو خالی کر دینے والے لوگ کیسے دکھتے ہیں۔ دیکھ کر افسوس ہوا کہ رشتوں کی ناقدری انسان کو کہاں پھینک دیتی ہے۔ اسپاٹ لہجے میں اس نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا ہمیں معاف کر دو، پیسے نے ہمیں اندھا کر دیا تھا۔ وہ عورت جو کہنے کو اس کی ماں تھی آگے بڑھ کر بولی، اور سلار نے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا مگر سلار نے اسے دور چھٹک دیا۔ عجیب احساسات تھے اس کے اندر، وہ بھولنے کی سب کوشش کرتا تو حقیقت چھٹلا نہ پاتا۔ یاد اتارو سب ایک دم جیسے ختم ہو جاتا۔ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اسے سکون چاہیے تھا۔ اس بات نے سلار خوش رہنے کی کوشش کے باوجود بار بار پیچھے لا پٹکا تھا۔ اس نے اس عورت کو دور چھٹکا، اس وقت بھی پیسے کی ضرورت تھی، تبھی آپ دونوں کو میرے یہاں آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ میں بچہ نہیں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر زندگی میں یہ دو بھیانک چہرے کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے جیب سے چیک بک نکالی اور اس پر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے کتنی بڑی رقم لکھ دی۔ وہ لکھ کر اس نے ان دونوں کے منہ پر دے ماری۔ آج مجھے پیدا کرنے کا حساب بھی پورا ہوا، اب کم از کم کبھی مجھے کھڑے ہو کر یہ مت کہنا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ یہ کافی ہے تم دونوں کی زندگی کے لیے۔ وہ چیک ہوا میں اچھال کر اس پاٹ لہجے میں بولا جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس پلٹ گیا، جب پیچھے وہ دونوں اس کی پیٹھ دیکھتے رہ گئے۔ زندگی کے اس موڑ پر پیسے کی ہوس نے جہاں ان دونوں کو پھینکا تھا، جو سام کی طرح اپنی اولاد کو بھی نکل گئے تھے، آج وہ پیدائش کا قرض بھی اتار گیا تھا۔ اتنا نے پھر لوگ یہی کچھ ڈیزرو کرتے ہیں، مگر ان دونوں میں ہمت نہیں تھی جھک کر وہ رقم اٹھا لیتے۔ کوئی اگر زبان اور دلی بات پوچھتے تھا تو انہیں وہ چاہیے تھا، سلار چاہیے تھا، بیٹا چاہیے تھا۔ سلار نہیں ملتا ہوں جو شاید انہیں کبھی نہ ملتا۔ ان کی عمر، حالات اور وقت نے سنگین غلطی کا احساس ان دونوں کے دل میں ایسا گاڑ دیا کہ شاید دونوں گویا زندگی سکون سے گزار پاتے۔ ادھر ہی بغیرتا تو نہ لانتی لالچیاں تو نہ پھر یہی خوشی ہوں۔ وہ باہر نکلا اور سیدھا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فیروز نے سے بات کرنا چاہی مگر سلار نے نفی میں سر ہلا دی۔ گھر چلو، وہ بولا۔ فیروز پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹا، اس کا لہجہ پھیکا ہوا تھا۔ فیروز شاید اس کی فیلنگز تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو باتیں سے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ اس کی عزت، اس کی انا، غیرت سب مٹی ہو گیا تھا، شاید کبھی وہ خود میں اس خلش کو نکال پاتا۔ فیروز نے گاڑی گھر کی جانب بڑھا دی۔ سلار راستے میں کچھ نہیں بولا، گاڑی رکی تو باہر نکلا۔ فیروز بھی جلدی سے نکلا۔ سلار اس سے پہلے آگے بڑھتا کہ رک گیا، وہ اس کا منتظر تھا۔ سلار نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور مسکرا دی، اس کے بارے میں ہاتھ چلا کر بکھیر دی۔ یار گھر جاؤ ورنہ گیسٹ روم کھلوا دیتا ہوں، اس نے کہا تو فیروز کچھ نہیں بولا۔ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ سلار پہلے حیران ہوا، یہ حرکت اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ جو گزر گیا اسے بھول جائے، آج سارے حساب برابر ہو گئے، وہ بس اتنا ہی بولا۔ سلار معمولی سا مسکرا دیا، ساری لا کر اس کو خود سے جدا کیا اور گال تھپک کر اندر بڑھ گیا۔ وہ اندر آیا تو سامنے مرتضیٰ کو کھڑا دیکھا۔ وہ چونکا اور پھر ادھر نگاہ گھمائی تو کچن کی اوٹ میں سیمل کا سرخ آنچل دکھائی دیا۔ یہ آج مرے گی مجھ سے، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کہاں گئے تھے تم؟ مرتضیٰ نے سختی سے پوچھا۔ سلار جو دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، ہاتھ باہر نکال لیے۔ ایک کام تھا، آپ کیوں جاگے؟ ماما نے باہر نکال دیا کیا؟ اس نے آنکھ دبائی۔ شٹ اپ، سچ بتاؤ، مرتضیٰ بنا لحاظ کے بولے۔ سلار کا منہ بنا۔ پتر تیری جوان اولاد بھی ہوگی تینوں پھر بھی ایدا ہی چھتر پہنے۔ مرتضیٰ کولو، یار اب میں بھی باپ بننے والا، قسم ہے مجھے بھی، آپ سے زیادہ سخت باپ نہ بنا تو نام سلار نہیں، پر ہر وقت پولیس والے بنے رہتے ہیں۔ وہ اپنے اندر ساری کیفیت چھپاتا اپنی ٹون میں چڑھ کر بولا۔ اوئے ہوئے، دیکھتے صحیح اپنے ابے دے بدلے انہیں پڑی اولاد کو لینے۔ سلار مرتضیٰ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرو گے تو جو بول رہے ہو مان جاؤں گا۔ مرتضیٰ بولے تو سلار نے سانس چھوڑ دی، ساری ہمتیں جو مجتمع کی تھی وہ نارمل ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مرتضیٰ صاحب کا دم ہی نکل گیا، وہ جانتے تھے ایسی بہت سی نگاہیں آئیں گی جس میں انہیں اس کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ آگے بڑھے۔ یار کیا پریشانی ہے؟ وہ بے چین ہو گئے۔ وہ بیٹا جو خود باپ بننے والا تھا کیسے وہ ان کے سامنے سر جھکا کھڑا تھا؟ ان نے سلار کو شانوں سے تھاما۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ یار، مرتضیٰ پریشان دکھائی دینے لگے۔ وہ فیل ہو جانے والے دل برداشتہ بچے کی طرح زمین کو گھور رہا تھا۔ میں قرض چکایا ہوں، آج سارے حساب برابر کر دیا، اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سلار کو ان دونوں نے پیدا کیا۔ کون کہہ رہا ہے یار؟ مجھے بتاؤ، ٹانگیں توڑ دوں گا میں ان کی۔ یہ کہتا ہے، اس نے جیسے اپنے دل کی شکایت کی، اور یہاں زیمل ایک بار پھر ہار گئی۔ وہ تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکی سے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے، بس اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ سمیٹ لیتا تھا، اس کے آگے ڈھال بن جاتا تھا، مگر زیمل پھر سے ہار گئی تھی۔ وہ اسے سمیٹ نہیں سکی تھی، وہ بت بنی کھڑی تھی۔ مرتضیٰ کا دم نکلنے کو تھا، وہ اسے سینے میں بھینچ کر سلار ان کے سینے میں چھپ گیا۔ بالکل 3 سال کے بچے لگ رہے ہو۔ مدیحہ جو ان دونوں کے پیچھے کھڑی تھی اس کی کمر پر ہاتھ رکھتی پیار سے بولی۔ سلار باپ سے الگ ہوا، یہ لمس اور وہ لمس، دونوں میں بہت فرق تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ مگر میں 30 سال کا ہوں، ہنس دیا۔ جوان ہو، خوبصورت ہو، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، مدیحہ نے شرارت سے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ان کے بلانے پر وہ بچپن میں بھی اسے ایسے کہتی تھی، تم خوبصورت ہو کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، اور وہ چوڑا ہو جاتا تھا۔ اس نے ماں کو گلے لگا لیا۔ مدیحہ نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔
چوڑا تو واقعی بہت ہو گیا پھر تو. میرا بیٹا, وہ بولی, باقی سب باپ پر گئے ایک دم کھونچوں. واٹ؟ مرتضیٰ نے ترچھی نظریں ڈالی. ان کے ساتھ مل کر میری برائی نکالنے کی ضرورت نہیں, مرتضیٰ بولے. مجھے ضرورت بھی نہیں آپ کی, مدیحہ نے بھی پٹاخ سے جواب دیا. جب بیٹے منہ نہیں لگائیں گے تب میں ہی یاد آؤں گا. مرتضیٰ نے سلار کے سینے سے لگی مدیحہ کو دیکھا. میرے بیٹے ایسے نہیں, مدیحہ نے مان سے کہا. واہ یار, سلار محسوس ہوا. میں بھی زیمل سے ایسے لڑوں گا جب بوڑھا ہو جاؤں گا. وہ دانت نکالتا بولے جیسے بہت پرجوش ہو. بیٹا, عورتیں کرتی ہیں مرد نہیں. عورتیں لڑتی ہیں مرد نہیں. مرتضیٰ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. مرد اپنی من مانی کے لیے جو پیدا ہوئے. مدیحہ تو سیدھی ہو گئی. سلار کا ہنس ہنس کر برا حال تھا. یار تھوڑی دیر اور لڑ لیں, مزہ آ رہا ہے. وہ صوفے پہ بیٹھ گیا. کیوں, ہم پاگل ہیں؟ مرتضیٰ بولے. یہ اب سمجھ آ کہ مجھے مرد ہی عورت سے ہی زیادہ پیار کرتا ہے. سراسر جھوٹ, مدیحہ نے منہ ہی موڑ لیا. ڈیڈ, انڈائریکٹ مام کہہ رہی ہیں آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں. آنکھیں گھما کے بولا. ان دونوں کی بھی تو صلح کرانی تھی. صحیح گل ہے بھائی, کرا دے. ہوں آخر کس چل رہی ساڈی. وہ تو میں جانتا ہوں. مرتضیٰ خوش ہوئے. بس بکواس کروا لو اس لڑکے سے. مدیحہ اپنی جلد بازی پر شرمندہ سی ہوئی. اچھا یار, اپنے ناراضگی کو بائک آؤٹ کرو, کمرہ انتظار کر رہا ہے. بے شرم بدلحاظ. مدیحہ کو تو غصہ ہی آ گیا اس کی فضولیات پر. اس کی کمر پر تھپڑ مارا جبکہ وہ ہنسا. بابا معافی مانگ لینا. وہ آنکھ مارتا بولا. اوئے ہوئے, دیکھ تو صحیح ماں باپ نوں کداں کردا پیا. تو مرتضیٰ نے مسکرا کر مدیحہ کو دیکھا. مدیحہ اپنی مسکراہٹ سمیٹتی وہاں سے ہٹ گئی, جبکہ مرتضیٰ نے شکر کا سانس بحال کیا اور سیڑھیاں چڑھتے سلار کو دیکھا, جو جانتا تھا زیمل کچن میں ہے. اچھا جی, پھر سیڑھیاں کرنے کی کر رہے. رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا تھا. وہ تھی کمرے میں نہیں آ رہی تھی. سلار پرسکون تھا, زیمل کا منتظر تھا اور نیند لگا آ رہی تھی. تبھی اس کی آنکھ لگ گئی. زیمل فجر کی اذانوں کے وقت کمرے میں آئی تو وہ تکیوں کو باہوں میں بھیجے سو رہا تھا. زیمل اس کے پاس آ کر بیٹھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. پیار کرنا نہیں آتا مجھے سلار, آپ کو پڑھنا نہیں آتا. آج میں خود سے بہت شرمندہ ہوں, بہت. اس کی آواز پھیک گئی. اس نے جھک کر سلار کی پیشانی پر لمس چھوڑا. جلدی سے دور ہو کے وہ گہری نیند میں تھا. زیمل نے اس کی باہوں سے تکیہ ساتھ کے اور بلینکٹ اٹھا کر خود اس کے بازو میں لیٹ کے, جہاں سکون تھا, چین تھا, جیسے دنیا کی ہر تھکاوٹ اس حفاظت میں آ کر ختم ہو جاتی تھی. سلانے سے نیند میں قریب کر لیا. میں کب سے ویٹ کر رہا تھا. میری نائٹ سپائل کیا تم نے, سزا ملے گی تمہیں. گہری نیند میں بڑبڑایا. زیمل نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بالوں میں پھر سے انگلیاں چلانے لگی. منظور ہے, وہ مدھم لہجے میں بولی اور آنکھیں موند لی. چند سالوں بعد. نوٹ بک پر تیز تیز لکیریں مار کر اس نے سر اٹھایا تو حسین آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. وجہ حیدر صاحب تھا, جو اسکول کی سب لڑکیوں سے دوستی کرتا تھا, جبکہ لائبہ کو لگتا تھا اسے صرف اس کا دوست ہونا چاہیے. وہ کیوں کسی سے دوستی کرتا ہے؟ وہ سلار انکل سے اس بات پر پٹتا بھی تھا, پھر بھی ویسا ہی رہتا تھا. سلار صاحب کٹ پیٹے. سلار انکل کٹ پیٹیا اپنے ابا جی کو. اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور اس کے سفید پھلے گالوں میں چیری سی کھل گئی, یعنی سرخی پھیل گئی. لائبہ تم رو رہی ہو؟ نور نے اس کی طرف دیکھا. چھٹی ہو گئی تھی, وہ اسے لینے آئی تھی. منہا بھی ساتھ تھی. دونوں نے لائبہ کو روتے دیکھا تو جلدی سے کلاس میں آئی. وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی, جبکہ لائبہ 9th کی کلاس میں تھی, اور حیدر اور زریاب دونوں 9th کلاس میں تھے. دونوں ٹوئنس تھے. ہیلو سلار صاحب, دیکھو ہو گئے جی ٹوئنس. زریاب کافی موٹا تازہ تھا کیونکہ وہ ماماز بوائے تھا, جبکہ حیدر سلار مرتضیٰ کی کاپی نہیں تھا, کیونکہ سلار مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ خلائی مخلوق ہے. جبکہ حیدر کو بس یہی کہتا تھا کہ میرے گھر خلائی مخلوق پیدا ہوئی ہے. اوئے ہوئے, صحیح. اچھا, اپنے آپ نے خلائی مخلوق نہیں مننا. اپنے آپ نے ذرا مرتضیٰ صاحب پوچھو کہ کون خلائی مخلوق آتے. اولاد خلائی مخلوق کا, ماں صدقے جائے. جبکہ دکھنے میں اپنے باپ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا. آپ بھی؟ حیدر آج بھی مصباح کا ہاتھ پڑ رہا تھا, اور جب ہم گئے ان کے پاس تو انہوں نے ہمیں چھڑک دیا. اس کی آنکھیں پھر سے بھر گئی اور موٹے موٹے آنسو گرنے لگے. مرتون نے رفیع میں سر ہلا کے اسے گلے سے لگا لیا. یہ حیدر 2 ہفتے سے تایا جان سے پیٹا نہیں ہے نا, جب یہ پیٹے گا تب اس کو سکون ملے گا. نور اور منہا بھی غصے سے بولی تو زریاب آ گیا. آپ ہی ڈرائیور آ گیا. یار بھوک لگ رہی ہے مجھے, وہ بولا تو وہ تینوں ہنس دی. روتے میں ہنسنے کا منظر لائبہ کے چہرے پر بکھر گیا. جتنا دلکش تھا کہ سب ٹھہر کر دیکھتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اس موٹے نے ساری کینٹین کھائی ہے. مینا نے اس گول گپے کے گال کھینچے. حیدر کہاں ہے؟ نور کو یاد آیا. بھیا تو اوپر ہے. ابھی وہ ایک لڑکی کے ہاتھ دیکھ رہے تھے. استغفار, آج تو یوں ہی چلو اسے چھوڑ کر بس. نور غصے اور خفگی سے بولی. سب وہاں سے جانے لگے کیونکہ باہر روشانی اور رضا بھی اپنے بیگ لے کھڑے تھے, ان دونوں کا ویٹ کر رہے تھے. نور نے اپنے بھائی کو گود میں اٹھا لیا, جبکہ روشانے کو لو نور دی بھੈਣ بھی ہے تو بھرا بھی ہے. منہا نے, کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی, ابھی 3 کلاس میں تھی اور بیگ کے وزن سے تھک گئی تھی. مگر لائبہ نے نفی کی. وہ کیسے اسے چھوڑ کر جاتی, پھر انکل کو اس کو مارتے. میں لاتی ہوں نا اس کو, وہ کہہ کر یونیفارم میں بھاگتی ہوئی بڑی پیاری لگی. وہ سب اب ان دونوں کا ویٹ کرنے لگے. لائبہ جلدی سے اوپر بھاگ کر کوریڈور سے گزر کر وہ حیدر کی کلاس کے باہر ہے. وہاں تو لڑکیوں کا ڈھیر تھا. لائبہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے. حیدر جو مسکرا کر لیزا کا ہاتھ پڑ رہا تھا, ایک دم نگاہ لائبہ پر اٹھی, جس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے. او تیری بیٹے, تو گیا آ جاؤ. اوکے گرلز, بائے. وہ بیگ کاندھے پر ڈال کر ڈیسک پر سے اچھل کر لائبہ تک پہنچا. او میری ہنی بنی, رو کیوں رہی ہو؟
دیکھو کیسے بیوقوف بنایا میں نے ان سب کو. وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتا دانت نکالتا بولا ہاتھ چھوڑے میرا, میں انکل کو شکایت لگاؤں گی آپ کی, آپ بات نہیں مانتے ان کی. وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتی غصے سے کہہ کر آگے بھاگ گئی. یار دیکھو لائبہ پلیز دیکھو, سب کو شکایت لگانا سوائے ڈیڈ کے, میرا موڈ اچھا ہے, مجھے جوتیاں نہیں کھانی یار پلیز. وہ بولا گندی اولاد, اپنے ابا جی تے گئی, من لگا تھا. بیگ دیں. لائبہ نے اچانک رک کر اس سے بیگ لیا. حیدر مسکرایا اس کی گردن میں ہاتھ ڈال لیا. ہنی بنی تمہیں چاکلیٹ کھلاؤں گا, پیزا اور برگر بھی. اس کا گال کھینچتا بولا. لائبہ تو خوش ہوگی. اتنا میں اور میں پین کیک بناؤں آپ کے لیے, پوچھنے لگی. چڑیا جلا دو کہ تم, باپ والا انداز تھا اس کا بالکل. نہیں حیدر, میں نے سچی میں سیکھ لیا, اب میں اپنے گھر سے بنا کر لاؤں گی شام میں. تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو سمجھی, وہ گھور کر بولا. مگر دادو اکیلی ہوں گی نا, ماما بابا تو فرینڈ کی شادی میں آؤٹ آف سٹی گئے ہیں. وہ دونوں راستے باتیں کرتے ہوئے نیچے آتے. واقعی عفان انکل گھر نہیں؟ ہش ریلیف, اب میں مدد سے ان کی بائک لے کر گھوموں گا, اور خبردار جو تم نے کسی کو بتایا. ساتھ اس نے وارن بھی کیا. لائبہ نے منہ بنایا. اچھا لائبہ ان دی بہن نہیں, لائبہ پریشا اور عفان کی بیٹی ہے. صحیح. میں نے پہلے کبھی بتایا؟ وہ پوچھنے لگی. تبھی تو تم میری بیسٹ فرینڈ ہو. وہ مسکرایا. مگر آپ الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کریں گے, بلنگ نہیں کریں گے. وہ ساتھ وارن کرنے لگی. اچھا بابا پر جان چھڑانے کو بولا, جبکہ دوستوں کے ساتھ رات ہائی وے پہ جانے کا پلان تھا. وہ بے حد ایکسائٹیڈ تھا. لائبہ کو لے کر وہ گاڑی میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا, کبھی وہ دونوں اس کی جان کو لڑے, نور اور منہا. لائبہ کو وہ زبردستی اپنے ساتھ لڑ بھڑ کر لے آیا تھا, کیونکہ وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ دادو اکیلی ہوں گی. مگر اسے آخر میں اسی کی ماننی تھی. وہ سب گھر میں داخل ہوئے اور زور و شور سے سلام کیا. حیدر کا دل کیا واپس ہی پلٹ جائے. سامنے اس کا باپ اس وقت اٹھا تھا, ناشتہ کر رہا تھا. ہوئے ہوئے دیکھتے سے بچے اسکولوں آ گئے تھے, حالے تک ناشتے ہو رہے ہیں. اس کی چترول بنا کسی وجہ سے پکی تھی. ذریعہ اپنے بیگ پھینکا اور سیدھا باپ کے سامنے چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا. یہ کیا ہاتھی بن رہے ہو تم, سلار نے گھورا. زمل جو ذریعہ آپ کے لیے پراٹھا ڈال رہی تھی غصے سے مڑی. اتنا بار کہا ہے میں نے, اس طرح مت ٹوکا کریں. وہ بڑبڑائی. نین اور آیت مسکرا دی. ہائے دادی. حیدر مدیحہ کے گلے لگا. ہیلو میری جان, ویسے سلام کرتے ہیں. مدیحہ نے ٹوکا تو سر ہلا گیا. باپ کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا. لائبہ نے بھی سب کو سلام کیا, البتہ وہ جانے کے لیے بے چین تھی. باقی سب اپنے اپنے رومس میں چلے گئے. رمشا اور شانے کا ہاتھ منہ دھلانے لے کے. حیدر چیئر کھینچ کر باپ کے سامنے بیٹھا. ہائے ڈیڈ, وہ بولا اور ہاتھ کی مٹھی باپ کی طرف بڑھائی, جس پر سلار نے مٹھی ماری. ہائے سن, واٹ اباؤٹ ٹوڈے, وہ پوچھنے لگا. اٹس گڈ ایز آلویز, وہ آنکھ دبا کر بولا. کوئی نیا کارنامہ, سلار نے ذرا تشویش بھری نظروں سے دیکھا, جبکہ لائبہ مدیحہ کو کہی تھی کہ ڈرائیور سے کہیں گھر چھوڑ دے. حیدر کی کسی نظریں اس پر رکی. لائبہ چپ ہو گئی. ارے جاؤ آ گیا ڈرائیور, مدیحہ بولی. حیدر نے مزید گھورا تو وہ نفی کر کے سلار کو سلام کرتی ٹیبل پر آ گئی. بس سلام, کیا کیا اس کھوتے نے آج, وہ لائبہ کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا. یہ اس کے دل کی خواہش تھی. لائبہ اس کی بہو بنے, جو بھی اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی تھی, بس وہ پسند تھی اسے حیدر کے لیے. وہ دونوں ساتھ اچھے لگتے تھے. کچھ بھی نہیں انکل, لائبہ ساری باتیں چھپا کر مسکرائی. لائبہ جھوٹ بولی ہے ڈیڈ, بھیا نے اسکول کی سب لڑکیوں کے ہاتھ دیکھے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا فالتو باتیں بتائی ہیں. ہاتھی, حیدر ایک دم چیخا. میری جان یہ کھا, میں رات کو تمہارے لیے آئس کریم لاؤں گا. جلدی سے اس کے منہ میں سیب ٹھونستے اس نے گھور کر کہا. سلار باپ تھا ان کا. حیدر کو خاموشی سے گھور کر دیکھا. گندی اولاد, اپنے دے گئی ہے. تبھی مرتضیٰ بھی سب بچوں کی آواز سن کر آ گیا. اب انہوں نے آفس کو خیر آباد کہہ دیا تھا, کیونکہ سلار اب آفس جاتا تھا, مگر کچھ لیٹ. کس کے ہاتھ پڑے, سلار نے بات وہیں سے شروع کی. ڈیڈ میں نے نہیں پڑھے یار, حیدر بولا. لائبہ تو سر جھکائے کھانے لگی اور ٹینشن الگ ہوئی. شٹ اپ, تمہیں کہا نا تم ایسی حرکتوں سے پرہیز کرو, تمہیں سمجھ نہیں آتی. سلار نے اس کا کان پکڑا. یار بابا میری عزت ہے کوئی, وہ چیخا, جبکہ مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا. خبردار جو میرے بیٹے کو چھوا بھی. بابا اسے آپ بگاڑے ہیں, سلار نے شکایت کی. تم بڑی سیدھی چیز ہو, آئے بڑے. اوئے ہوئے, ویسے سلار صاحب ادھر دی گل کرن پہلے بندہ ایک باری گرے بان چ صرف ایک ادھی نظر ہی مار لوے. کھا میرا بیٹا, اور میرا بھی ہاتھ پڑنا, دادی کا بھی. مرتضیٰ ہنسے, جبکہ لائبہ بھی ہنستی. سلار سے تو جان چھوٹی تھی. موٹے تیرا قیمہ بناؤں گا میں, اور میں تمہارا. سلار نے آنکھیں نکالی. ہائے موم, باپ سے نظریں بچا کے اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا. اس سے پہلے وہ اسے چومتا, سلار نے سیب اس کے ہاتھ پر مارا. اوئے ہوئے, دیکھتے صحیح اپنی اولاد کو بھی ویرن ہو. اپنی ولایت کا چومنا چھوڑو اسے. سلار حد کرتے ہیں. زیمل تو شرمندہ سی ہوگی, اس عمر میں بھی وہ فضول بولنے سے باز نہیں آتا تھا. میں تو باہر سے لاؤں گا ایک پرنسس, اور میں تمہارے جیسے پرنس کے خوابوں میں پہنچ کر بھی اسے چیر سکتا ہوں. زمین پر رو, اب لڑنے مت پڑ جاؤ, مرتضیٰ نے تنگ آ کر کہا. سلار سے گھورتا ہوا اٹھ کے, جبکہ حیدر مسکراتا رہا. وہ جانتا تھا وہ پیار بھی سب سے زیادہ اسی سے کرتا تھا. حیدر دادا کا ہاتھ پڑھ کر من گھڑ کہانیاں ابھی سے سنا رہا تھا, جس پر مرتضیٰ ہنس رہے تھے. بلکہ سبھی شام تک سب آ جاتے, اور سب اس نے ایک ایک بندے کا ہاتھ پڑھنا تھا, سوائے اپنے باپ کے, جبکہ عفان کی گاڑی بھی اڑا کر لے جانی تھی. مرتضیٰ نے ایک نظر سب پر ڈالی. بس کچھ دیر میں شام ڈھلتی اور سب ان کے پرندے گھر لوٹ آتے. خاندان صرف لفظوں میں وزن نہیں رکھتا. انہوں نے اس گھر کے ایک ایک پرندے کو اس گھر سے ایسے باندھا تھا کہ کوئی بھی جدا نہ ہوتا. وہ خوش تھے, ان کے چاروں بیٹے اور اب ان کے بچے بھی.
اس گھر کی رونق تھے بن چکے تھے، وہ مکمل تھے، ہر بری نظر سے دور اپنے گھر کو رکھنے کی خواہش مند تھے، اور جب تک سانسیں تھی وہ اسی طرح حفاظت کرتے، اسی طرح۔ اچھا جی، ختم شد جی۔ تو گائز ہمارا یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مشال سکندر، ماشاء اللہ، کنگریچولیشنس، تھینک یو ڈیئر مشال، بہت اچھا ناول ہے، خوش رہیں۔ آمین، تھینک یو ویری مچ مشال۔ محسن، جسٹ امیزنگ اسٹوری، سلار راک، زیمل شوق تھینک یو محسن۔ وسیم سید، زبردست، تھینک یو وسیم سید۔ ہیک بیٹ فیکٹ، آج بہت اداس ہو گئی تھی سلار کے لیے، پلیز سلار اور زیمل کی ناراضگی بھی ختم ہونی چاہیے۔ جی آپ نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈ کریں، سلار زیمل کی ناراضگی مک گئی ہے۔ الطاف احمد، یہ عارض سدھرے گا یا نہیں؟ بائی دا وے ناول بہت بہت اچھا ہے، نو ڈاؤٹ، ناول تو امیزنگ ہے۔ تھینک یو الطاف احمد، عارض نہیں سدھر ہی جائے گا۔ طاہر اینڈ رحیل، امیزنگ انٹرسٹنگ اینڈ بیوٹیفل ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ طاہر اینڈ رحیل۔ ریڈ شیڈو لیجنڈس، زبردست، تھینک یو ریڈ شیڈو لیجنڈس۔ مہنور، ٹو مچ ایموشنل ایپیسوڈ، کانٹ ویٹ فار نیکسٹ ایپیسوڈ، تھینک یو مہنور، نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو گئی، تھوڑی لیٹ ہوئی تھی لیکن ہو گئی۔ گھور عباس، آج کے ایپیسوڈ ایموشنل ہارٹ ٹچنگ، سلار کے لیے دل اداس ہے، جلدی سب ٹھیک ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گا گھور عباس ٹھیک جلدی، تھینک یو گھور عباس۔ سید جٹ، سلار کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اکثر ہمیں جن لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ نہیں ہوتے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہوتا تو ایسے ہی ہے، تھینک یو سید جٹ۔ امرین کاشف، آج کے ایپیسوڈ نے رلا دیا، زیمل واپس لے آئے گی سلار کو، آہو زیمل تے واپس نہیں لے آئی، سلار دے ابا جی واپس لے کے آئے۔ ایپیسوڈ واقعی وہ والی بڑی دکھی سی تھی، میرا اپنا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تھینک یو امرین کاشف۔ ہیک بیٹ فیکٹ، پلیز ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے، ہیپی اینڈنگ ہی ہوئی ہے انشاءاللہ، بلکہ ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں سیڈ اینڈنگ والے نہیں ریڈ کرتی، وہ کبھی مجبوراً میں کسی کی فرمائش مان لوں اور اینڈ پہ سیڈ اینڈنگ نکلے تو میرا اپنا دکھ نہیں جاتا۔ شازم، پلیز ہیپی اینڈنگ ہو سلار اور زیمل کی، ہاں جی شازم، ہیپی اینڈنگ ہی ہوئی ہے۔ شازم، جلدی سے سب ٹھیک ہو جائے، زیمل کے ساتھ بھی کچھ غلط نہ ہو، وہ نہیں ہویا پائی تہاڈی زیمل دے نال خوش ہو گئی، تھینک یو شازم، نائس ایپیسوڈ، تھینک یو شازم۔ ارم شبیر، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ رائٹر آپ نے صحیح ایف پی رائٹر ہیں، پرمیشن کی ضرورت ہے، اگر تو پرمیشن ملی تو ہم آپ کا ناول ارم ضرور ریڈ کریں گے، مگر پلیز میک اے فل پلے لسٹ سو دیٹ وی کین نیویگیٹ ایزیلی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس ایون اے سنگل ناول ریکارڈڈ بائی یو، یو آر دا گریٹ، تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ ویلکم ڈیئر ارم، ارم میری ہر ناول کا پلے لسٹ بنا ہوا ہے، ابھی سٹارٹنگ والے مطلب یہ جو ناول کنٹینیو تھا سلار والا، یہ سورہ آنچل، اس کا نہیں بنا، باقی سب کا بنا پڑا ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی، تو باقی تو سب کا بنا پڑا ہوا ہے، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک رہ گئی اس کی بات، آپ کو ساری ویڈیوز چاہیے تو ڈیئر میں نے آپ کو کہا ہے کہ جہاں پہ میری ویڈیو آتی ہے نا، میرے چینل کے نیم کے اوپر جب آپ کلک کریں گی تو وہ چینل اوپن ہو جائے گا، جس میں ہوم کا آپشن ہوتا ہے، ویڈیو کا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا 3 4 5 آپشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پلے لسٹ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ جہاں پہ آپ پلے لسٹ کو سرچ کرتی ہیں نا، وہاں پہ آپ جہاں پہ ویڈیوز ہیں، آپ ویڈیوز میں جائیں گی تو آپ کو وہ ہر ناول ہر ویڈیو ملے گی، ہر ویڈیو، کوئی ایک سنگل ویڈیو بھی مس نہیں ہوگی، تو وہاں سے آپ ایزیلی کر سکتی ہیں، ریڈ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تھینک یو ارم۔ علی حسن جٹ، یور وائس از آسم، تھینک یو علی حسن جٹ، لیکن آپ نے رفت کا نیم کیوں لکھا ہے وہ سمجھ نہیں آیا مجھے۔ نہید اختر منتظری، ویری نائس، تھینک یو نہید اختر۔ جان عباس، وعلیکم السلام، ہائے نیند آ گئی، بڑی پیڑی نیند آئی ہے۔ اچھا کدھر تھے ہم؟ وعلیکم السلام جان عباس، اس سلار کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ایک دفعہ ناراض ہوتے تو بہت مشکل سے راضی ہوتے، چلو اب دیکھتے ہیں، اس کی بیگم صاحبہ تو چلیں گے راضی کرنے کے لیے، اب دیکھتے ہیں کیسے مانے گا، اور باقی ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کا تھا، آپ کو پڑھنے کا اسٹائل بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، میں نے گھر کے باقی کام کر رہی ہوتی ہوں اور ساتھ ساتھ سن رہی ہوتی ہوں، اس لیے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، تھینک یو سو مچ، بہت زیادہ اچھی ایپیسوڈ تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے اور بہت زیادہ ترقی دے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ پیاری دعاؤں کا، آئی ایم گلیڈ کہ آپ کو میری وجہ سے تھوڑا سا آپ اچھا فیل کرتی ہیں، آپ کو ریلیف ملتا ہے، تھینک یو جان عباس۔ علی بیگ، سلار کے لیے بہت برا لگ رہا ہے بٹ سلار ٹھیک ہو
ٹھیک ہے، اپنی جگہ آپ بہت اچھی ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ علی بیگ۔ شاہبیز خان، میں نے اس کے تینوں سیزن پڑھے ہیں بٹ سلار جیسا کوئی نہیں، آئی لو سلار، ایڈکٹ ہو گئی سلار سے۔ سلار کا بیٹا حیدر بھی آ گیا اگلے سیزن میں، پھر حیدر کے 4 بیٹے ہوں گے تیسرے سیزن میں، پھر بھی سلار میرا فیوریٹ، میرا خود سلار فیوریٹ ہے، میں صرف سلار کی وجہ سے باقی کوئی ناول نہیں پڑھا، حالانکہ میں تانیہ کا کوئی رائٹر کا ناول نہیں چھوڑتی، لیکن میں نے سلار کی وجہ سے کوئی ناول نہیں پڑھا، دوسرے دونوں سیزنز نہیں پڑھے، کیونکہ میں سلار کو بڈھا نہیں دیکھ سکتی، نہ میں سلار کو مرا ہوا دیکھ سکتی ہوں، تو میرے خیال مرا تو نہیں ہوگا لیکن بڈھا تو ہو گیا نا، تو میں آئی کانٹ ٹالریٹ دس، مجھے سلار بس اسی طرح کا پسند ہے، تو میں اگلا سیزن کوئی نہیں پڑھ رہی، ٹھیک ہے۔ باقی نو ڈاؤٹ رائٹر نے وہ بھی کمال کا لکھا ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نا سیزن 2 سیزن 3 اس طرح کی چیزیں ریڈ کرنے سے، جن میں ہیرو مر جائے یا بڈھا ہو جائے، مجھے میری بڑی جان جاتی ہے۔ وہ میں نے ایک ناول ریڈ کیا تھا یہاں پہ، میر سجاول اور زرتاج والا جو تھا، تو وہ والا کیا نام تھا بھلا، اس کا نام نہیں مجھے یاد، میری یادداشت کا بڑا مسئلہ، لیکن وہ تھا مریم کا تھا ناول نا، نام واقعی نہیں یاد، تو وہ والا ناول بھی، اس کا بھی سیزن 2 ہے، لیکن سیزن 2 میں نے بے شک پڑھا ہوا، لیکن مجھے سیزن 2 پسند ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا میرے چینل کے اوپر سیزن 2 بہت کم ہے، یا اس ناول کا سیزن 2 آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس میں پہلے والے کپل کی سٹوری ہو، جیسے روح یارم پڑھا تھا، تو اب عشق یارم آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گی، کیونکہ میں نے اس میں روح اور یارم کی کہانی ہے، اگر ریج اس میں کوئی چول مارتی، کوئی وہ رویا مری لے کے آتی ہے، یارم ٹپک جاتا ہے، یارم بڈھا ہو جاتا ہے، تو میں نے وہ بھی نہیں ریڈ کرنا تھا۔ باقی خیر، ہر کسی کی بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سیزن 2 اور 3 ہونے چاہیے، لیکن میں سیزن 2 اور 3 کو پریفر نہیں کرتی، میرے نزدیک ایک نئی کہانی ہونی چاہیے، ایک ناول جتنا تھا اس کی کہانی کا چام اسی طرح رہنا چاہیے، ایک ناول اینڈ ہو گیا، اس کہانی کا یہ بس اس کہانی کا چام نا ویسے رہتا ہے، ہمیشہ مائنڈ میں رہتا ہے، لیکن ایک دی تسی اگے اب اس کو ایک میں آپ نے ہیرو مانا ہوا ہے، اگلے میں وہ بڈھا ہو جاتا ہے، وہ جب وہ مر جاتا ہے تو ہیرو یا ہیروئن، تو میرا نہیں خیال کہ ناول کا چام ویسے رہتا ہے، میرے تو ناول کا چام ہی ختم ہو جاتا ہے میرے لیے، میرے نزدیک، تو اس وجہ سے مجھے سیزن 2 اور سیزن 3 نہیں پسند۔ میں کسی کو کوئی اب چیک نہیں کر رہی کہ لوگوں کو پسند ہے یا نہیں پسند، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ اچھا جی، آگے سحرش مختار، زمانے کے تھپڑوں کو تو ہم جھیل کے، تیری نظر ترچھی بھی ہم کو مار ڈالے گی، آئے ہائے 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 ہائے، اور مجھے لگ رہا ہے جب سلار نے چڑھ ماری انہوں زیمل نو ادو کیا، ہائے اس ظالمہ چانی چڑھا دیتا ہی، وہ بھی کڑی دے منہ تے تو واقعی چند چڑھیا سی، سارے جہاں سے پڑھ کر اعتبار کیا تھا، تم تو کہتے تھے تم نے مجھ سے پیار کیا تھا، آئے ہائے ہائے، بڑے تڑکتے پھڑکتے آپ شعر کا لکھے ہیں آپ نے، اولا دا گل ہے، ہاں میرا فلو ہی ٹوٹ گیا، ہاں کہتے تھے اولا دا گل ہے، سمجھ مینوں بس پوری شوری آندی ہے لیکن سواد آ جاندہ، کیونکہ میرا شعر و شاعری میں ہاتھ ذرا ضرورت سے زیادہ تنگ ہے، بس ایک ذرا سی نادانی کی اتنی بڑی سزا، ایسا بھی ہم نے کیا میرے یار کیا تھا، تے ہور کے ہاتھ ہی چھڈیا سی، تو ہی ہاتھ پھڑ کے سیدھا منہ تے چاڑ دیتا، ظالم خاتون کہاں بریک لگائی ہے ایپی کو، آئی ایم ناٹ خاتون، آئی ایم گرل، اوکے، تو جسٹ کلیریفائی یور مسٹیک، گرل کہہ سکتی ہیں آپ مجھے، آئی ایم گرل، پھر گیا، چلے کوئی نہیں، ویسے ہوتا چلتا ہے، میں کبھی ویسے ایج کانشیس نہیں ہوئی کبھی بھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایج پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں بھائی ہمارا ایسا کوئی سین نہیں ہے، لیکن پھر بھی یار گرل خاتون کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہن کی 80 مسلیاں دے وچ بچا کے دعاواں کریے اللہ میاں انہاں دوواں زیمل تے سلار دی جلدی صلح ہو جاوے، بس مینوں لگدا تسی واقعی مسلے ڈالے سی تے تہاڈے مسلیاں دے وچ دعاواں رنگ لے آئیاں نے، سلار تے زیمل دی چھیتی صلح ہو گئی، بیچارے نے چنڈ مارن تو بعد آپ ہی سیدھا ہو گیا سی، ایڈا چنگا منڈا بھی تانوں کتے نظر آئے گا، خیر تھینک یو ویری مچ سحرش مختار، ہائے ہائے اچھا لگا آپ کا کمنٹ، انجوائے کیا، ہائے ہائے میں اس بارے تو کیا، میں پہلے اپنی بات پوری کر کے ختم ہو گئی ہوں، تو میرے بعد پتہ لگا ویڈیو تو میری پوز ہے، میں کہا پھر دور فٹے مریض دے رہتے، تاہا اینڈ ہیل زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو تاہا اینڈ ہیل، اشنا بشارت، واو تھینک یو اشنا فار یور واو، میسم، اف اللہ آپ بہت جل بھن گئی ہیں یار، میں کیوں جلدی بھنی سی،
ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਬਰਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ यार। नावल नावल की बात होती है। खैर थैंक यू मैसिम नावल was superb and one more thing I have a request please share हलाला based नावल except अमरीन रियाज हलाला based नावल। जी मैसिम आपने हलाला बेस्ड का पहले भी मुझे बोला था, मेरी नज़र में है, अगर कोई नज़र में आया तो मैं ज़रूर करूँगी। मतलब मेरी नज़र है कि कोई हलाला बेस्ड नावल सामने से गुजर जाए हूँ तो कोई चंगा जो नावल सामने आया तो पढ़ूँगी ना। वो एवं बिला वजह के भी तो नहीं पढ़ सकते। थैंक यू मैसिम। नींद आ रही है इस वजह से मेरी जमाइयाँ इग्नोर कीजिएगा आप लोग। रबिया खान मैडम शायद तो हैं ही मगर मैडम को इंग्लिश भी नहीं आती तो होर की मैडम घट पढ़ी लिखी है ना, मैडम दिब्बा जी ने पढ़ाया ही नहीं मैडम। थैंक यू रबिया। महानूर क्या कहती हैं महानूर? उफ़ सलार क्या है? एक मामा का सलार था जिसका पीछे सब पागल है और ये सलार तो उफ़ लोगों को ऐसा भी रीड करना चाहिए, इसे भी रीड करना चाहिए। ते होर की मैंने तो मामा का सलार भी बड़ा पसंद सी थी वाला जीम वाला सलार थे दबाई है। लाइक मैं वैसे किसी सलार का मुकाबला नहीं कर सकती, मतलब मुआवजा नहीं कर सकती कंपैरिजन। वो अपनी जगह पे बेस्ट था और ये अपनी जगह पे बेस्ट है। नो डाउट राइटर ने मेरे बड़ा बड़ा सदमा पहुँचाया, सदमा अपनी जगह, लेकिन भाई सलार सलार था, उसको मैं कुछ नहीं कह सकती। रीच प्लीज़ नेक्स्ट नावल यार सितमगर बाय नीलम रियासत रीड करें। प्लीज़ कब से बोला हुआ मैंने, और अब आपने ना रीड किया तो मैंने रोना लग जाना। नहीं बहन आप रो नहीं, बात वही है, इस नावल का ना थोड़ा सा इशू चल रहा है तो अभी वो जब क्लियर होगा मेरे इस नावल का, मतलब हर चीज़ मेरे सामने क्लियर हो जाएगी कि सही भाई फड्डेबाज नावल नहीं है, तुझे रीड कर सकते हो तो फिर मैं रीड करना। उस तो पहले मेरे वालों थोड़ी जी माजरत कबूल करो। जैसे मसला सॉल्व हुआ मुझे तक सही तरह पता चला कि ठीक है, मसला तो वैसे कोई नहीं, मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जैसे इसका थोड़ा सा परमिशन का इशू था तो वो जैसे हर चीज़ क्लियर हुई तब हम पढ़ेंगे, ठीक है महानूर? थैंक यू शाज़िम ज़बरदस्त, थैंक यू शाज़िम। रबिया खान सलार के खाता नहीं है क्या, सिर्फ कॉफ़ी पीता, अल्लाह जाने की खांदा ते की नहीं खांदा। नाश्ता करता तो प्यासी आने ते बैठा। जी तो गाइस यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन भी मुक गया, कमेंट सेशन भी आज इतना लंबा होगा, जितना मैं थकी हुई नींद आई भी उतना ज़्यादा कमेंट सेशन लंबा हो गया। खैर तुसी सारे दियो मैनू इजाज़त, इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि न्यू नावल भी बड़ा अच्छा होगा। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।